خدا کے پاک اللہ کے پاک نام سے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ سبحان آواز اللہ، آ رہی؟ سبحان اللہ، لے گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بارک اللہ۔ یہ اب میں منظوم ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ اس سے رکھ محفوظ ہے رب کریم، یہ جو ہے ملعون شیطان الرجیم، اور نام سے اللہ کے جو ہے عظیم، وہ بڑا ہے مہرباں بے حد رحیم۔ اور ترجمہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ ایک ہی بات سے، اور پھر اللہ نے آدم سے کہا نام ان چیزوں کے بتلاؤ ذرا، نام سب اشیاء کے اس نے لے دیے، محو حیرت سب ملائک رہ گئے۔ اور پھر اللہ یوں گویا ہوا میں نے تم سے کیا یہ فرمایا نہ تھا، آسمانوں اور زمینوں کے سبھی راز جو تم سے بھی مخفی ہیں ابھی، علم میں رکھتا ہوں اپنے سب کے سب، مجھ سے پوشیدہ بھی کچھ رہتا ہے کب، اور جس کو بھی کرتے ہو تم ظاہر ربھی، اور جو رکھتے ہو مخفی وہ سبھی۔ حکم جب ہم نے فرشتوں کو دیا سامنے آدم کے جھک جاؤ ذرا، سنتے ہی یہ ہر فرشتہ جھک گیا، ہاں مگر ابلیس ہی منکر ہوا، اور برتری کو اپنی لے کر اڑ گیا، بحث پر ہم سے وہ آمادہ ہوا، یوں تکبر میں ہوا گمراہ وہ، اور ہوا پھر راندہ درگاہ وہ۔
تمام دے درگاہ پر بعد اس کے ہم نے آدم سے کہا تم میاں بیوی رہو یہاں پر صدا، دونوں جنت میں رہو تسکین پاؤ، جیسے پھل چاہو انہیں جی بھر کے کھاؤ، پھل مگر اس پیڑ کا کھانا نہیں، ورنہ ہوگے ظالموں میں بالیقین۔ لیکن آخر جال میں شیطان کے وہ میاں بیوی بہرحال آ گئے، ان کو اس جا سے نکلوا کر رہا جس جگہ پر ان کو رہنا تھا سدا۔ ہم نے سب کو حکم پھر یہ دے دیا اب کرو تم سب یہاں سے انخلا، دشمن اب ایک دوسرے کو رکھو گے تم، برسرے پیکار باہم ہوگے تم، اب زمین پر جاؤ اور ٹھہرو وہاں، اور کچھ مدت بسر کر لو وہاں۔ چند کلمے سیکھ کر آدم نے پھر اپنے رب سے توبہ کی سجدے میں گر، کیونکہ وہی ہے جو کرتا ہے معاف، رحم کر کے سب گناہ کرتا ہے صاف۔ پھر کہا ہم نے کہ اترو یہاں سے سب، حکم دیتے ہیں تمہیں ہم جاؤ اب، پھر کوئی میری ہدایت آئے تو، میری جانب سے کوئی سمجھائے تو، پیروی اس کی کریں گے جو بھی لوگ، دور ان سے ہوگا سب عصیاں کا روگ، دور ان سے ہوگا سب عصیاں کا روگ، اور رنج سے اور خوف سے ہوگی بری، رنج سے اور خوف سے ہوگی بری قوم جو بھی اس کے کہنے پر چلی، اور مسترد گر تم نے کی حق بات کو، اور جھٹلایا میری آیات کو، آتش دوزخ میں پھر جاؤ گی تم، اور خلاصی وہاں سے نہ پھر پاؤ تم، اور خلاصی وہاں سے نہ پھر پاؤ گے، آتش دوزخ میں پھر تم جاؤ گے، اور خلاصی وہاں سے پھر نہ پاؤ گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی جامع منظور پیش کیا ماشاء اللہ۔ اور ایک ہم پیش کر رہا ہوں غیر مردب۔ جی اے خدا تو ہے رگے جان کے قریب، اے خدا تو ہے رگے جان کے قریب، اور تیرے ہی ہاتھوں میں ہے سب کے نصیب، تیرے ہی ہاتھوں میں ہے سب کے نصیب، اور تو ہی ہے مخلوق کا مشکل کشا، تو ہی ہے مخلوق کا مشکل کشا، اور سب سے بہتر ہے مریضوں کا طبیب، سب سے بہتر ہے مریضوں کا طبیب، اور کیا عظیم احسان دنیا پر کیا، کیا عظیم احسان دنیا پر کیا، اس جہاں میں بھیج کر اپنا حبیب، اس جہاں میں بھیج کر اپنا حبیب، اور جتنے پیغمبر بھی آئے بر زمین، جتنے پیغمبر بھی آئے بر زمین، تیرے احکامات کے سب تھے نقیب، تیرے احکامات کے سب تھے نقیب، اور اس سے بڑھ کر اور ظالم کون ہے، اس سے بڑھ کر اور ظالم کون ہے، شرک میں جو ہو ملوث بد نصیب، شرک میں جو ہو ملوث بد نصیب، حشر میں کر دے گا ایک ایک کا حساب، حشر میں کر دے گا ایک ایک کا حساب،
اور تو ہی بے شک ہے بڑا سب سے حسیب، تو ہی بے شک ہے بڑا سب سے حسیب، اور کائنات کل کا تو مختار ہے، کائنات کل کا تو مختار ہے، مجھ کو بھی بخشش عطا ہو یا مجیب، مجھ کو بھی بخشش عطا ہو یا مجیب، اے خدا تو ہے رگے جاں کے قریب، تیرے ہی ہاتھوں میں ہے سب کے نصیب۔ شکریہ سبحان نوازش۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت عمدہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی اور ہم پروگرام آگے لے کے چلے۔ روبینہ اندھیرا ہو رہا ہے آپ کی طرف؟ ہاں جی، لائٹ چلی گئی ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہت شکریہ محترم جناب اقبال گوہر صاحب، آپ تلاوت کلام پاک حمد و نعت اشعار پیش فرما رہے تھے، ماشاء اللہ۔ تو ابھی جوائن کر لیا ہے محترمہ مہجبی ملک صاحبہ نے بھی اور محترمہ انیس فاطمہ نے بھی۔ تو ابھی ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے میں آج کے پروگرام کے فارمیٹ کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں۔ محترمہ مہجبی ملک اور انیس فاطمہ اور محترمہ شہناز انجم صاحبہ آج کے پروگرام کی 3 سٹار ہماری مہمان ہیں جن کی کتابوں کی رونمائی کا پروگرام جاری ہے۔ تو سب سے پہلے ہم مہمانوں کو بلاتے ہیں مختصر ترین ٹائم کے لیے، وہ 2 منٹ میں اپنا مختصر سا تعارف اور آج کے پروگرام کے حوالے سے تعارفی کلمات، اس کے بعد انشاءاللہ ہم تبصروں کی طرف بڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں محترمہ مہجبی ملک صاحبہ کو کہ وہ اپنے اور کتاب کے حوالے سے مختصر گفتگو فرمائیں آج کے پروگرام کے حوالے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دوستوں اور ادب کے قدردانوں کی خدمت میں مہجبی ملک کا پرخلوص سلام۔ وعلیکم السلام۔ یہ لمحہ میرے لیے نہایت مسرت اور سعادت کا ہے کہ آج کی اس خوشبوؤں سے لبریز اور فن و ذوق سے آراستہ ادبی شام میں مجھے شرکت کا موقع نصیب ہوا ہے۔ اس بزم سخن کو سجانے میں دل کی گہرائیوں سے جناب ارحم روحان صاحب کی سپاسگزار ہوں کہ انہوں نے نہ صرف یہ حسین محفل منعقد کی ہے بلکہ میرے نعتی مجموعہ کلام مدت مصطفیٰ کی تقریب پذیرائی کا اہتمام بھی فرمایا ہے۔ یہ ان کی محبت اور علمی و ادبی ذوق کی روشن مثال ہے جسے میں اپنی خوش بختی سمجھتی ہوں۔ یہ بھی میری سعادت ہے کہ آج مجھے 2 باکمال اور معتبر شاعرات کی تقدیسی شاعری پر اپنی معروضات پیش کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میں محترمہ شہناز انجم اور محترمہ ڈاکٹر شگفتہ غزل صاحبہ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے اپنی فکری رفت اور فن کی نزاکت سے شعری دنیا میں ایک روشن مقام بنایا ہے۔ تو میں آپ دونوں کو بے حد مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور میں نے آپ کی کتابیں بھی پڑھی ہیں، لیکن میں ایک پر کتاب پر تبصرہ لکھ سکی ہوں، مضمون لکھ سکی ہوں، ایک کا نہیں لکھ سکی، وہ انشاءاللہ میں بعد میں لکھ دوں گی اور وہ پبلش ہوگا انشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ محترمہ اور مدت مصطفیٰ پہلے میں لکھنے لگی تھی ایک جس طرح باقی سب لوگ لکھتے ہیں ایک ہی کتاب میں حمد بھی لکھ دیتے ہیں، مناجات بھی، اسی میں نعت بھی، اور وہ اس کہلاتا ہے نعتیہ مجموعہ۔ تو میرا بھی یہی ارادہ تھا، لیکن بعد میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور کے لیے یہ ایسا کافی نہیں ہے کہ آدھی کتاب میں صرف حمد لکھی جائے، تو اسے علیحدہ کیا جائے۔
लिहाजा फिर मैंने इनको 2 में डिवाइड कर दिया। एक मिदत मुस्तफ़ा के नाम से नातिया मजमुआ कलाम है और दूसरा अलहदा हमद का मजमुआ है मिदत किबरिया। वो भी तैयार है, वो अब कुछ है कि वजूहात की वजह से वो पब्लिश नहीं हो सका। इंशाल्लाह वो भी जल्द शाया हो जाएगा। जी थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया मोहतरमा महजूरी मलिक साहबा। और थोड़ी सी एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा कि मोहतरमा डॉक्टर शगुफ्ता गजल साहबा की जो किताब थी वो उनके नेट के इशू की वजह से उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि 2 हफ्ते आगे ले दें, हमारा यहाँ भी मसला चल रहा है। तो इस वजह से उनको रिप्लेस करके हमने मोहतरमा अनीस फातिमा की किताब थी एक्ट ऑफ साइलेंस, उसको हमने आज के प्रोग्राम में शामिल किया है। तो आपने अगर तबसरा किया है मोहतरमा शहनाज अंजुम के हवाले से तो वो आप पेश कीजिएगा, और अगर आपने लिखा है मोहतरमा डॉक्टर शगुफ्ता गजल के लिए तो वो इंशाल्लाह उनके प्रोग्राम में फिर आप पेश कर दीजिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह 1-2 वीक में होगा। तो जी बहुत मैंने भी शुक्रिया आपने। संजुम जी जी की किताब पर तबसरा लिखा। हाँ जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अभी आपको बुलाएंगे तबसरे के लिए भी। और अभी इसी तरह मोहतरमा शहनाज अंजुम साहबा हमारे दरमियान मौजूद हैं, जो पाकिस्तानी निजात बेहतरीन शायरा और अदीबा हैं, जिनकी 2 किताबें हैं और वो स्वीडन में मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो मुख्तर अपने तारफ़ी कलमात से नवाजें मोहतरमा शहनाज अंजुम साहब। मेरी तरफ से तमाम हाजरीन महफिल को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे लिए ये नहायत मसरत का मौका है कि मैं आप सबके दरमियान मौजूद हूँ और आप मेरे मजमूआ कलाम रोज़ने एहसास की तकरीब की पजीराई के लिए हाजिर हुए हैं। मैं आप सबकी दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ, खास तौर पर अरहम रोहान साहब की, जिन्होंने मेरे लिए इतनी खूबसूरत महफिल सजाने का इंतजाम किया। इतने खूबसूरत अंदाज में ये मेरे लिए काबिल एजाज है कि मैं आज पाकिस्तान की नामवर हस्तियों के साथ इस प्रोग्राम में शामिल हूँ। कितने अजीम है आप सब जो अपने वक़्त का कीमती हिस्सा दूसरों की खुशनुदी के लिए सर्फ करते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सेहतमंद ज़िंदगी अता करे। आमीन। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। माशाल्लाह। जी चलिए तो बहुत आप शुक्रिया। मेरे बारे जी में जी थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं, मैंने कल भी बताया था, लेकिन आज भी मैं मुख्तसर तौर पर आपको जी जी बताऊंगी। जी मेरा जी नाम, असली नाम जो है वो शहनाज परवीन है और तखल्लुस जो है वो अंजम है। मैं पाकिस्तान के शहर लाहौर से ताल्लुक़ रखती हूँ, लेकिन आजकल स्वीडन में मुकीम हूँ। तकरीबन 40 साल हो गए हैं मुझे इस मुल्क में रहते हुए। माशाल्लाह। लिखने लिखाने का शौक तो मुझे हाँ शुरू से ही था और मैंने ये अखबार खवातीन से शुरू किया। पहले तो मैं मुख्तसर कालिम वगैरह लिखती थी, फिर इसके बाद इख्तिसास यूसुफ साहब जो कि शायरी का एक सफ़ा वहाँ पे अखबार खवातीन में शाया करते थे, वो मुख्तलिफ टॉपिक देते, तो फिर मैंने उस पे लिखना शुरू किया। सही मायनों में मेरा आगाज़ उस वक़्त शायरी का हुआ और इसके बाद मेरी शादी हो गई और मैं स्वीडन आ गई। जब मैं स्वीडन आई हूँ तो फिर मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं इससे वाबस्ता रह सकूँ, क्योंकि यहाँ पे उर्दू की कोई किताब, मैगज़ीन वग़ैरह मिलने नामुमकिन थे। तो लेकिन मुझे इतना शौक था, फिर मैंने दोबारा ये शुरू किया जबकि लोगों ने ऑनलाइन मुशायरे कराने शुरू किए। उससे ये फिर मुझे दोबारा शौक पैदा हुआ और मैंने कुछ अरसा पहले ही अपने 2 मजमूए कलाम मेरे आए हैं सामने। एक जो है रक़्स ज़िंदगी और दूसरा जो है रोज़ने एहसास। तो रोज़ने एहसास तो आपने पढ़ा है और आप अपनी राय का इज़हार करेंगे तो मुझे खुशी इंशाअल्लाह। होगी। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मोहतरमा शहनाज अंजुम साहबा। अभी जो हमारी तीसरी मेहमान है मोहतरमा अनीस फातिमा, क्योंकि वो चकवाल के करीब केसर के करीब एक गांव है, इस वजह से वहाँ नेट का इश्यू है, वो बार बार रीज्वाइन होती रहेंगी। जैसे ही वो ज्वाइन करेंगी फिर मैं बुला दूँ। और अभी जो सदारती कलमात के लिए मैं चाहूँगा मुख्तर बुलाऊं और तबसरा उनका बाद में लेंगे, क्योंकि तबसरा आज साले अच्छा साहब का पहले होगा, क्योंकि ये वो बहुत अच्छा लिखते हैं। और अभी ये मैं अब चाहूँगा सदारती कलमात के लिए। इसमें दो राय है। मेरा जी लास्ट जी नेम मैं मेरा आया। चाहूँगा ऐसे तो
जी जी। सदारती जी सर, इफ्तिताही क्या कहा? कलिमात। हाँ, इफ्ताही कलमात जो होंगे ना, सदारती इफ्ताही, वो मैं डॉक्टर साहब को बुलाने लगा हूँ। और वैसे तो हम उन्हें यही कहते हैं हमेशा से कि डॉक्टर मोहम्मद नवाज कमर साहब, लेकिन आज से मैं सोच रहा हूँ कि उनके तारफी कलमात में एक जुमले का इजाफा हो गया है, क्योंकि वो रूमानी, रूहानी और लाफानी किरदार कोलंबस के तख्लीकार हैं। तो लिहाजा मैं उनको दावत दूंगा कि वो आए और अपने आज के सदारती कलमात को नवाजें, ताकि हम वैसे तफसील एक खूबी है डॉक्टर साहब में, एक खूबी ये है कि उन्होंने आपको कोलंबस बना दिया है। मोहम्मद नवाज कमर साहब सदारती कलमात के लिए, ताकि फिर हम तफसील की तरफ बढ़ेंगे। मोहतरम जनाब तख्लीकार कोलंबस डॉक्टर नवाज कमर साहब। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जो आपने ये जिक्र किया, ये हमारे जितने भी यहाँ पे रोज़नामा हैं या मकामी अखबारात हैं, उन पे दुनिया अदब के कोलंबस अरम रूहान का चर्चा अभी है। हाँ बहुत सारे अखबारात में मैं भी इनको कोलंबस कहना शुरू कर दिया। दिनों के हिसाब से वो जो बात थी मक्के मदीने वाली बात हो गई, तो दोस्तों ने जो ये मोहब्बत है उसके कमली सबूत पेश किया, और अभी तक ये तवातर से सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया सालेचा साहब की मौजूदगी में। आज का ये जो 3 स्टार प्रोग्राम है, जिसमें मोहतरमा महजबी मलिक, अनीस फातिमा और शनाज अंजम साहबा यहाँ पे मौजूद हैं। अनीस फातिमा साहबा से अभी हम उनका तारफ़ नहीं हुआ, वो भी पहुँच जाएंगे। तो बहरहाल ये है कि इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ आज के इस जश्न पजीराई और एतराफ़ कमाल फ़न के हवाले से। अरम रूहान साहब वाक़तन ऐसी ऐसी शख्सियात को खोजते रहते हैं, और उनकी तलाश का ये जो अमल है, ये हमें मिलवाता है हर रोज़ नए ज़हनों से, नए दिलों से, नई सोचों से। और फ़िक्री जिहाद के हवाले से ये कहूँगा कि हमें बहुत कुछ सीखने को और कहने और लिखने को मिलता है, इनकी बदौलत है। तालिचा साहब का जो तबसरा होता है, यकीनन वो इस प्रोग्राम की जान होता है, रूह होता है। वो अपने तख्लीक़कारों के लिए एक शफीक और बहुत प्यार भरा जज्बा रखते हैं, ऐसा शफकत भरा कि उनका एक एक लफ्ज़ जो है वो हमारे अंदर एक तवानाई भर देता है। हम नए अज़्म के साथ फिर कलम संभालते और आगे बढ़ते हैं। ये उनकी बड़ी मोहब्बत है। रुबीना शाहीन साहबा की निज़ामतगारी, सईदा मुनव्वर जहाँ साहबा हमेशा शुरू से आखिर तक हमारे साथ रहते हैं। इकबाल गौर साहब अपनी गौरवशानी फरमाते हैं और उनकी ये तासीर हमारे दिलों तक उतरती है। सलामत हैं। तो आज के इस प्रोग्राम के हवाले से अब मैं गुजारिश करूँगा जनाब अरम रूहान साहब को कि हम सालेचा साहब के तबसरे से सारे अपने जी सुनना चाहेंगे। इंशाल्लाह मैं उनको दावत देता हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और अभी ये आपकी मोहब्बत है, और अभी जो आपके मजमून है वो मैंने इसलिए अपने ग्रुपों में शेयर नहीं किए कि आज प्रोग्राम इंशाल्लाह हफ्ते की क्लोज हो जाएंगे, तो माशाल्लाह से आप सब की इंफॉर्मेशन तो है कि वो मिल ही चुकी होगी आपको कि 10 से ज़ायद मुख्तलिफ अखबारात में डॉक्टर साहब का मजमून शाया हो चुका है, और 3 से 4 कोई वेबसाइट जहाँ न्यूज़ के हवाले से वो ऑनलाइन शो हो चुका है। तो वो कल इंशाल्लाह मैं तरतीब से उनको शेयर करूँगा। तो अभी हमारे ज्वाइन किया है मलेशिया से मोहतरमा कुर्सी साहबा ने, उनको भी खुशामदीद। और अब हम बाकायदा हमारे जो तबसरा स्टार हैं, मैं उनको दावत दूंगा, मोहतरम जनाब साले अच्छा साहब को, कि वो कनाडा से हैं और हमारे साथ हर किताब पर वो नज़र फ़ानी भी करते हैं, उनकी सलाह भी करते हैं और बेहतरीन तबसरा भी करते हैं, और उससे राइटर की सलाह होती है और हमें भी सीखने को मौका मिलता है। मैं मुल्क मोहतरम जनाब साले अच्छा साहब कि बहुत वो शुक्रिया आज अपने बहुत बहुत तरफ से शुक्रिया। पेश फरमा था। शुक्रिया। खुश रहें, शाद रहें, सलामत रहें। शुरू करता हूँ उम्मीद तक किबरिया से, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। मुसन्नफ़ा महजबी मलिक साहबा की मजमुआ हमद का यह है कि हमद उर्दू शायरी की ख़ास और अहम सिन्फ़ है, जिसका मकसद अल्लाह ताला की तारीफ़ और तौसीफ़ करना है। इस सिर्फ में शायर अल्लाह की किबरियाई और वहदानियत को अपने अल्फाज में ढाल कर बयान करते हैं। ये
मोहतरमा महजबी साहबा सुन रही हैं? जवाब नहीं आया उनका। मौजूद तो है हाँ यहाँ जी, पे। जी इन्होंने ऑन कर जी लिया जी है, जी ठीक है। ये आप सुन रही हैं? मैंने लिखा है जो है जी जी। तो मिद्दत- हमद जी और हमद उर्दू शायरी की एक ख़ास और अहम सिन्फ है जिसका मकसद अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ करना है। इस सिन्फ में शायर अल्लाह की किबरियाई और वहदानियत को अपने अल्फाज में ढालकर बयान करते हैं। यह सिन्फ मुसलमानों के मजहबी जज्बात को खूबसूरत अंदाज में अल्फाज की सूरत में पेश करती हैं और इनके दिलों में अल्लाह की अज़मत और मोहब्बत का एहसास जगाती है। देखने में आया है कि नाते अदब की इशाअत में रोज़ अफजो तहजीब देखने में आई और नातों के दवावीन भी शाया होने लगे। जैसे कि रिवायत रही है कि नातिया मजमूए में हमदिया कलाम पर मुश्तमिल इक्का दुक्का तख्लीक़ात भी ज़रूर शामिल होती हैं। सो यूं नात के साथ साथ एक हद तक हमदिया तख्लीक़ात को भी फ़रोग़ मिला, ताहम अलग से किसी हमदिया मजमूए की अशात खाली ही रही। चुनांचे ऐसी किताबों की तादाद उंगलियों पर गिनी जा सकती है जो महज हमदिया कलाम पर मुश्तमिल हो। इस लिहाज से मोहतरमा महजबीन मलिक साहब का हमदिया मजमुआ मिद्दत किबरिया को ये इख्तिसास हासिल है कि वो इन चंद खुशबख्त शोरा और शायरात में शामिल है जिनका हमदिया कलाम मिद्दत किबरिया के नाम से अशात पजीर हुआ। हमद के ज़रिए शायर अपने खालिक के लिए जज्बात तशक्कुर और अज़मत का इजहार करते हैं, इनकी वहदानियत, किबरियाई और रहमतों को बयान करते हैं। मजमूई तनकीदी तजिया मिदहत किबरिया एक रूहानी आईना। मिदहत किबरिया हमदिया शायरी की रिवायत का एक जानदार इजाफा है जहाँ मुसन्निफ़ा ने अल्लाह की किबरियाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमाइल और हमदिया शायरी को शेरी ज़बान में ढालने की कोशिश की है। मजमूए की साख्त रिवायती है। इब्तिदाई सफ़हात में फ़हरिस्त, इख्तिसारात और अशार की तकसीम नात मनकबत वाज़ा है। अशार ज़्यादातर गज़ल, मसनवी और रुबाई की सूरत में हैं जो उर्दू शायरी की क्लासिकी रिवायत जैसे कि बहर मुतादरिक, मुसम्मिम सालिब से मुस्तफ़ीद हैं। ज़बान सादा मगर अक़ीदत भरी है जो आम कारी को अपनी तरफ खींचती है। ख़ास तौर पर उम्मत मुसलमान के लिए ये एक रूहानी दस्तावेज़ के मानिंद है। मिदत किबरिया में अल्लाह ताला की वहदानियत और इसकी बड़ाई को बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया है। शायरा ने अल्लाह की तारीफ में ऐसे अल्फाज का इंतखाब किया है जो दिल को मुसख्खर करते हैं और इनके ज़रिए अल्लाह की बेइंतहा अज़मत को बयान किया जाता है। ये सिर्फ ना सिर्फ उर्दू शायरी में अपनी मखसूस अहमियत रखती है बल्कि मुसलमानों के रूहानी एहसासात और अक़ीदे का भी इजहार करती है। महजबी की हमदिया शायरी का मरकज़ी मौजू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए शुक्रगुजारी और हमद के इजहार के गिर्द घूमता नजर आता है। यह इस ख्याल पर जोर देता है कि खुदा के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। इनकी हमदिया शायरी कायरीन पर जोर देती है कि वो इंसानियत की कदर करें और अल्लाह की तरफ से अता की गई नेमतों पर गौर व फिक्र करें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। मिदहत किबरिया के हमदिया अशार इंसानियत की रहनुमाई में अनबिया के अहम किरदार को उजागर करती है और इनके लिए अक़ीदत और मोहब्बत का जज्बा पैदा करने की कोशिश करती है। मैं जबी कि हमदिया शायरी एक बेहतरीन दुआया शायरी है जिसमें साख्ती नज़्म, अदबी आलात और गहरे मौज़ूआती खोज को यकजा किया गया है। ये अशार कायरीन की हौसला अफजाई करते हैं कि वो अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ पर गौर करें, इजहार तशक्कुर करें और अंबिया की कहानियों में से सबक हासिल करें। ये शायरी ईमान की लाजवाल क़ुव्वत और फसीह व बलीग अशार के ज़रिए अक़ीदत के इजहार की खूबसूरती का मुँह बोलता सबूत है। फनकाराना पहलू वज़न व बहर मुसन्नफ़ा की सबसे बड़ी खूबी बहर की पाबंदी है। इस तारीख खूबसूरत है मगर बात अशार में तकरार जैसे नूर का बार बार इस्तेमाल शायरी को यकसानियत का शिकार बनाता है। ज़बान व असलूब उर्दू की खालिसत पसंदाना इस्तेमाल है। अरबी व फ़ारसी अल्फाज रहमान, जलाल, बासिस की आमेज़िश से अक़ीदती मिजाज मिलता है मगर बाज़ जुमले तवील हो जाते हैं जो गज़ल की इख्तिसार पसंदी से हट जाते हैं। ये मजमुआ अक़ीदत मंदी के लिए तौहीद की याद दहानी का ज़रिया है। मजमुआ की सबसे बड़ी कमज़ोरी तकरार और जिद्दत की कमी है। 50 से ज़ायद अशार में से निफ़ से ज़्यादा एक जैसे मौज़ूआत अल्लाह की रहमत, नबी की बासत पर मबनी है जो कारी को उकता देते हैं। फनकाराना एतबार से बाज़ अशार में लफ्ज़ी चालाकी
جیسے قافیے کی مجبوری شاعری کی بجائے نثر کی مانند لگتی ہے۔ عالمگیر انسانی جذبات، دکھ، محبت، جدائی کا فقدان ہے جو عظیم مذہبی شاعری جیسے اقبال یا پروین شاکر کی خصوصیت رہی ہے۔ مضامین اور موضوعات، مجموعہ کا مرکزی موضوع اللہ کی توحید، اس کی رحمت، اس کی مخلوقات پر احسانات کی یاد دہانی ہے۔ حمدیہ اشعار میں اللہ کی ذات باری تعالیٰ کو نور بیا انتہا اور رحمان ذل الجلال جیسے استعاروں سے پیش کیا گیا ہے جو صوفیانہ شاعری کی یاد دلاتے ہیں۔ روحانی اثر، یہ مجموعہ عقیدت مندی قاری کے لیے توحید کی یاد دہانی کا ذریعہ ہے۔ مجموعہ کی سب سے بڑی کمزوری تکرار اور جدت کی کمی ہے۔ یہ میں خیال سے پہلے بھی پڑھ چکا ہوں، دوبارہ لکھ دیا گیا۔ اچھا، مجموعی قدر اور مجموعی تاثر یہ ہے کہ یہ مجموعہ امت مسلمہ کے لیے ایک قیمتی اضافہ ہے جو عقیدت کو شعری روپ دیتا ہے۔ فنکارانہ طور پر یہ متوسط درجے کی ہے، جوش تو ہے مگر پختگی کی کمی ہے۔ شاعرہ کے طور پر مہجبین ملک کی صلاحیت واضح ہے۔ اگر آئندہ مجموعوں میں تنوع اور تکنیکی مہارت بڑھائی جائے تو وہ اعلیٰ مقام حاصل کر سکتی ہے۔ ماشاء اللہ، منتخب بہت خریدہ کلاموں پر تاثرات، تو ہی سب سے بڑا، تو ہے میرا خدا، تو ہی دل میں بسا، تو ہے میرا خدا۔ یہ حمدیہ اللہ کی توحید اور اس کی قدرت کی یاد دہانی کرتی ہے۔ ابتدائی اشعار میں استعارے روحانی جھلک دکھاتے ہیں روحانی جھلک دکھائی دیتے ہیں جو قاری کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ تاثر، یہ اشعار عقیدت کی گہرائی رکھتے ہیں مگر بحر کی پابندی کی وجہ سے بہاؤ اچھا ہے۔ مجموعی طور پر یہ مجموعے کی بہترین شروعات ہے جو قاری کو اللہ کی کبریائی کی طرف راغب کرتی ہے اور روحانی طور پر اس دعا کی مانند ہے۔ دوسرا حمد ہے کہ غم زدو بے سہاروں کا مشکل کشا، حل کرے مشکلیں تو ہی رحمان ہے۔ یہ اللہ کی بے نیازی اور انسان کی محتاجی پر مرکوز ہے، جہاں مصنفہ اپنی کمزوری تسلیم کرتے ہوئے اللہ کی رحمت کی التجا کرتی ہے۔ اشعار جیسے جذباتی اپیل رکھتے ہیں۔ اس حمد کی خوبی اس کی سادگی اور صداقت ہے۔ یہ اشعار نماز کی طرح روحانی سکون دیتے ہیں، خاص طور پر تنہائی میں پڑھنے کے لیے موزوں ہیں۔ تیسرے ہم تو جو میں نے منتخب کی تھی کہ میں ہم تیری جو لکھ رہی ہوں، تو میرے سینے میں نور بھر دے، میں کم فہم ہوں مگر خدایا کرم سے اپنے فہیم کر دے۔ یہ اللہ کی یکتائی اور اس کی مخلوقات پر احسانات کی ستائش ہے۔ یہ حمدیہ اشعار عقیدتی ہے، شعر میں لسانی روانی اور اللہ کی عظمت کو یاد دلانے میں کامیاب ہے جو عقیدت کو شعری روپ دیتا ہے، اور شاعرہ کے طور پر مہجبین ملک کی صلاحیت واضح ہے۔ اور اگر آئندہ مجموعوں میں تنوع اور تکنیکی مہارت بڑھائی جائے تو اعلیٰ مقام حاصل کر سکتی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان کی دوسری کتاب ہے جو مدحت مصطفیٰ، اس کے اوپر بھی میں نے لکھ دیا ہے لیکن اب اس کو میں نے فیئر نہیں کیا ہے، چیکنگ ضرور کرنا ہے، لیکن میرے پاس بہت سارا کام پڑا تھا تو پھر اس کو میں بعد میں بھیج دوں گا ارحم روحان صاحب کو، تو وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ جی ٹھیک ہے سر۔ اب آتے ہیں جناب روزن احساس پر۔ روزن احساس کا تخلیقی جائزہ و تجزیہ۔ ریٹن فارم میں بھیج دیجیے گا کیونکہ بیچ میں آواز کٹ رہی تھی، نیٹ ورک تھوڑا سا ایشو ہے۔ مل جائے گا جی سر، پیش کیجیے۔ اچھا، روزن احساس۔ اردو شاعری کی روایت میں عورت کی آواز ہمیشہ ایک خاص اہمیت کی حامل رہی ہے۔ عصر حاضر کی شاعرات نہ صرف اپنے داخلی احساسات و جذبات کو شعری قالب میں ڈھال رہی ہے بلکہ سماجی و تہذیبی جیور کے خلاف ایک مزاحمتی بیانیہ بھی تشکیل دے رہی ہیں۔ شہناز انجم کا شعری مجموعہ روزن احساس اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے۔ اردو غزل اور نظم کی روایتی و جدید جہاد کا حسین امتزاج ہے جس میں داخلی قرب، نسائی شعور اور امید کی کرنیں نمایاں نظر آتی ہیں۔ فکری محاکمہ، شہناز کے کلام میں احساس کی گہرائی، تنہائی کا کرب، رشتوں کی الجھنیں اور عورت کی داخلی جنگ نمایاں موضوعات ہیں۔ کئی اشعار میں روحانی اور ماورائی تجربات کا ذکر بھی ملتا ہے جو ان کے شعری شعور کی وسعت کو ظاہر کرتا ہے۔ دکھ، تنہائی اور وجودی سوالات بار بار سامنے آتے ہیں۔ ان کے ہاں امید و یاد کی کشمکش اور شکست و رخت کے بیچ جینے کا حوصلہ ایک بنیادی قدر کی حیثیت رکھتا ہے۔ نسائی شعور اور شناخت کا بحران،
ان کی کئی غزلیں عورت کی ذات کی تلاش اور اجنبیت کے احساس کی عکاسی کرتی ہیں۔ امید اور خواب کی کرن، شدید اندھیروں کے باوجود خوابوں اور خواہشوں کو زندہ رکھنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ روحانی و ماورائی عناصر کی موجودگی اشعار میں داخلی، روحانی اور تجربات کا عکس بھی دکھائی دیتا ہے۔ شہناز انجم نے زیادہ تر غزلیں کلاسیکی بہور میں کہی ہیں، جن میں رواں دواں روانی اور سلاست ملتی ہے۔ قافیہ و ردیف کا استعمال عمومی طور پر درست اور موزوں ہے، البتہ کہیں کہیں روانی متاثر ہوتی جہاں الفاظ کی نشست و برخاست میں سختی محسوس ہوتی ہے۔ استعارہ و تشبیہ اور تلمیح کے استعمال محدود لیکن موضوع ہے۔ شہناز انجم کے شعری مجموعہ روزن احساس کی شاعری داخلی کرب اور حوصلہ افزائی کی خواہش کی عکاسی کرتی ہے۔ شاعرہ نے دھوپ اور شبنم کا متضاد استعارہ استعمال کر کے زندگی کی شدت اور سکون کی طلب کو بیان کیا ہے۔ کئی اشعار میں نسائی وجود کی داخلی تقسیم اور شناخت کے بحران کو پیش کیا گیا ہے۔ عورت کی اپنی ذات سے اجنبی ہونا ہمارے سماجی و ثقافتی جبر کا نتیجہ ہے۔ روشنی اور اندھیرا کے استعارے نہ صرف مجموعے کے عنوان روزن احساس سے ہم آہنگ ہے، بلکہ شاعرہ کے تخلیقی فلسفے کی بھی نمائندگی کرتے ہیں۔ اندھیرے کی قید خواہ کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو، انسان کی خواہش اور خواب روشنی کے کسی نہ کسی روزن سے جھانکنے لگتے ہیں۔ شہناز نے امید، خواب اور خواہش کو قید و بند کے باوجود زندہ رکھنے کا حوصلہ دکھایا ہے۔ نئی فنی حیتوں یا تجربات کی کمی نمایاں ہے جو آگے چل کر ان کا شعری سفر میں اضافہ کا تقاضا کرتی ہے۔ شہناز انجم کی شاعری کا تقابلی جائزہ، یہ پہلی مرتبہ میں اس مرتبہ کسی شاعر کا تقابلی وہ جائزہ پیش کر رہا ہوں کہ شہناز انجم کی شاعری کا تقابلی جائزہ۔ جان ایلیا کے یہاں اندھیرا، قید اور روشنی کے ستارے ملتے ہیں، لیکن جان کا لہجہ زیادہ قنوتی اور شکستہ دل ہے۔ شہناز انجم اس کے برعکس امید کو زندہ رکھنے کی طرف زیادہ مائل ہیں۔ یہاں ان کا لہجہ فہمیدہ ریاض سے قریب ہے۔ شہناز جن کے یہاں بھی وقت اور خواب کے تعلق کو بڑے پرسوز انداز میں بیان کیا ہے، انجام نے خوابوں کو بوجھ قرار دیا ہے، لیکن ساتھ ہی انہیں اٹھائے رکھنے کا حوصلہ بھی ظاہر کیا ہے۔ تقابلی جائزہ، خواب لہجہ احمد فراز اور افتخار عارف دونوں کے ہاں نظر آتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ فراز کے یہاں خواب رومانوی اور سیاسی آدرش کے صورت اختیار کرتے ہیں، جبکہ افتخار عارف کے یہاں خواب زیادہ تہذیبی اور اجتماعی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ شہناز انجم نے ان خوابوں کو ذاتی و داخلی سطح پر بھرتا ہے، جس سے ان کا نسائی شعور زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ مجموعی طور پر تاثر یہ ہے کہ شہناز انجم کی شاعری میں نسائی داخلی شعور اور وجودی سوالات کا امتزاج ہے، جو انہیں پروین شاکر، فہمیدہ ریاض اور کشور ناہید کی روایت سے قریب کرتا ہے۔ تاہم ان کا لہجہ زیادہ خاموش، داخلی اور خود کلامی پر مبنی ہے، جو انہیں اپنے معاصرین سے ممتاز کرتا ہے۔ کلاسیکی اور جدید شعراء سے تقابل پر صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ روایتی موضوعات کو انفرادی نسائی تجربے سے گزار کر نئی معانی عطا کرتی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ واہ واہ، ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا تبصرہ کیا۔ باکمال۔ اب جی امپیکٹ آف سائلنس، خاموشی کا اثرات۔ پہلے میں نے اس کا انگریزی میں ہی وہ لکھ لیا تھا، لیکن اب میں پھر اس کا اردو ترجمہ کیا تو مجھے اردو ترجمہ زیادہ پسند آیا، حالانکہ وہ اس سے کم صفحات اس میں گہرے ہیں، لیکن مجھے پسند آیا۔ وہ دونوں میں نے آپ کو بھیج دیے ہیں، آپ ان کو بھیج دیجیے گا جو انگریزی بھی دیکھ لیں گے۔ سر انیس فاطمہ بھی آ بہت چکی شکریہ، ہیں، یہ اچھا ہے کہ وہ اپنا اچھا تبصرہ خود سن لیں۔ اچھا جی جی بہت شکریہ سر، آپ نے تبصرہ کیا، جی۔ امپیکٹ آف میں سائلنس، آپ کی دل سے بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ خاموشی کے جی اثرات، مصنفہ محترمہ انیس فاطمہ صاحبہ، اردو ترجمہ، خلاصہ و تنقیدی تجزیہ۔ محترمہ انیس فاطمہ کا شعری مجموعہ دی امپیکٹ آف سائلنس، خاموشی کے اثرات اور اس کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرنے کی ایک سنجیدہ کاوش ہے۔ اس مجموعے میں خاموشی کو محض گویائی کی کمی نہیں، بلکہ ایک علامتی قوت، احتجاج اور اندرونی طاقت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ایک تخیلی قدرتی مناظر سے معمور انگریزی شعری مجموعہ ہے، جس میں فطرت، خود شناسی اور کائناتی حیرت کے موضوعات گہرائی سے بیان کیے گئے ہیں۔ شاعران نے مکالمتی نرمی اور
درانہ نظر مندی کے ساتھ نظموں کو ترتیب دیا ہے، جن میں ذاتی جذباتی سفر کے ساتھ ساتھ وسیع تر فلسفیانہ اور سماجی کیفیت بھی پیش کی گئی ہیں۔ ان کے موضوعات ہیں خاموشی بطور احتجاج و طاقت، نسائی شعور اور عورت کی داخلی کائنات، وجودی کشمکش اور روحانی احساسات، معاشرتی و سیاسی ناہمواریوں کا عکس۔ مجموعے میں فطرت کے مظاہر، شہد کی مکھی، باغات، موسم، پرندے اور آسمانی واقعات کو استعارہ بنا کر مزاحمت، تبدیلی اور امید کے نکات بیان کیے گئے ہیں۔ معاشرتی فلسفیانہ نظموں مثلاً اقبال، بلقیس احدی اور افواج پاکستان کو خراج عقیدت اور حیا و انسانی فطرت پر غور و فکر کرنے اس مجموعے کو فکری وسعت بخشی ہے۔ مصوری اور نغمگی اس مجموعے کی نمایاں خصوصیت ہے۔ شاعرہ نے قدرت کا حسن کو بڑی سادگی اور خوبصورت تشبیہوں کے ذریعے بیان کیا ہے۔ زبان میں وضاحت اور مدھرت، بیان اور ہجے میں آسانی نوجوان طبقے کے لیے تو مناسب ہے، تاہم بسا اوقات تخلیقی کھنچاؤ اور فکری تحرک میں کمی نظر آتی ہے، جس سے اعلیٰ ذوق کے رکھنے والے قارئین کے لیے کچھ کمی محسوس کی جا سکتی ہے۔ دی کاسمک کویسٹ میں کہانی پر مبنی طرز تحریر تخلیقی تجربے کی نمائندگی کرتا ہے، مگر اس میں ساخت اور زبان میں مزید تجربے کی گنجائش دکھائی دیتی ہے۔ بعض مواقع پر روایتی استعارے اور نسبتاً سادہ تراکیب استعمال ہوئی ہے، جس کی وجہ سے جدت کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ بعض نظموں کی معنوی گہرائی متاثر ہوتی ہے۔ خوبیاں اگر دیکھی جائے تو علامتی اور استعارتی انداز بیاں، سادہ لیکن گہرا اسلوب، جذباتی شدت اور فکری سچائی، اور انفرادی تجربے سے اجتماعی احساس تک رسائی۔ اور کمزوریاں، میں خامیاں تو نہیں کہوں گا، ہاں کمزوریاں تو ہر شخص مجھ میں بھی ہوگی، شاید میرے اس مضمون میں بھی ہوگی۔ تو کمزوریوں میں موضوعات اور علامات میں تکرار بہت ہے، اور بعض نظموں میں ساختی کمزوری، وجودی فلسفے میں عمومی تکرار، اور تجرباتی طور پر صنفی تنوع کی کمی۔ چند اشعار کی تشریح: خاموشی میرے پہلو میں بیٹھی چیخوں سے زیادہ بلند شرگوشیاں کرتی ہے، صدیوں کا دکھ ایک سانس میں سمائے ہوئے۔ یہ ترجمہ بیان کر رہا ہوں۔ خاموشی کے اس میں خاموشی کو ایک اجتماعی تاریخی قوت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس نے اپنے لفظ دل میں چھپا لیے، کیونکہ دنیا سننے کے لیے بہری تھی، مگر اپنی خاموشی میں اس نے طاقت کو ایک جہان تعمیر کیا۔ عورت کی خاموشی کو طاقت اور وقار میں بدلنے کا استعارہ ہے۔ مجموعی تاثر: یہ مجموعہ اپنی فکری سچائی، جذباتی صداقت اور علامتی اظہار کی بدولت قابل توجہ ہے۔ اگرچہ بعض مقامات پر تنوع کی کمی اور ساختی سادگی محسوس ہوتی ہے، تاہم مجموعی طور پر عصری شاعری میں ایک اہم اضافہ ہے۔ مجموعی طور پر دی امپیکٹ آف سائلنس ایک نہایت مخلص، بصری طور پر خوشنما اور پر امید شعری مجموعہ ہے، جو فطرت کی خوبصورتی اور ذاتی ارتقاء کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ اس میں سب سے بڑی کامیابی فطرت کے حسین مناظر اور مثبت پیغام میں ہے، تاہم تماثیل اور استعارات میں مزید جرأت اور گہرائی کا اضافہ اسے ادبی لحاظ سے مزید معتبر بنا سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت شکریہ سر، بہت اچھا تفصیلی تفصیل بہت خوب آپ ماشاءاللہ۔ ہر سال سے جی بہت مکمل اور بہت بہت جاندار، شکریہ۔ بہت خوبصورت۔ ابھی ڈاکٹر احسان ثابت میں صاحب آپ نے کی نام خدمت جوائن میں کیا ہے، خوش آمدید۔ جی ابھی ہمارے درمیان موجود ہیں محترمہ انیس فاطمہ۔ میں قلم چاہوں گا کی کہ داد وہ ہے۔ مختصر کلمات آج کے پروگرام کے حوالے سے بات کیجیے۔ سر آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ جی آپ اپنے بارے میں کوئی مختصر سی بات کیجیے تعارفی، تاکہ اس کے بعد میں ڈاکٹر سر صاحب کو آواز بلاؤں گا۔ اب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آواز تو آ رہی جی ہے آپ کی، آواز آ ہمارے رہی ہے۔ پاس تو بہت اچھا ہے۔ السلام علیکم۔ فاطمہ کی طرف سب نیٹ سے کا پہلے مسئلہ میں زیادہ سب سے زیادہ مشکور ہوں کہ آپ سب نے یہ کتاب ذرائع شرکت کی۔ لفظ وہی ہے جو دلوں میں چراغ جلائے، لفظ وہی ہے دلوں میں چراغ جلائے، شعر وہی ہے زمان کا رخ موڑے۔
آپ کی یہ شام میرے لیے محض خوشی نہیں بلکہ ایک عہد کی تکمیل ہے. دا امپیکٹ آف سائلنس صرف کتاب نہیں، یہ میری روح کا بیان، یہ جدوجہد کی تصویر ہے جو سمجھناؤں کی یہ حقیقت ہے. اس کی شکل یہ نظر نہیں آ رہی. میں جی جی آپ بات کیجیے، نیٹ کا نیٹ کا پرابلم ہے مسئلہ ان کا. ہے، تو پھر اگر تصویر کریں گی نا ویڈیو تو ڈسکنیکٹ ہو جائے گا. تو کوئی بات نہیں، آپ جی بات کر جی لو جی جلدی سے. ہاں رہنے دیں. آپ آواز، ہاں آواز آ رہی ہے. جی جی بات کیجیے انیس فاطمہ. جی اور آج کے حالت میں سربند ریاست کی بہت زیادہ مشکور ہوں جنہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا اور ان کی خدمت میں میں کچھ چار پیش کروں گی. خواب جاگ اٹھے تو انداز ہوتا ہے، جب خواب جاگے تو زمانہ بڑھتا ہے، جو نام زندہ ہو دیوں میں اترتا ہے. اے افق کے ستارے تیری آمد میں نور اترا، اے افق کے ستارے تیری آمد سبز میں نور اترا، خاموش لب کی پیشانی میں ظہور اترا. تو وہ سرا ہے جو تقدیر کے سرا کو سیرا کرے، کرن ہے جو ظلمت کے افق کو آف کرے. تیرا وقار ہے آئینہ فن کی جلال و شان، تیرا وقار ہے آئینہ فن کی جلال و شان، تیری رات روشن ہے ہر گوشہ جہان. تو بادباں ہے جو طوفان میں ساحل دکھا دے، تو بادباں ہے جو طوفان میں ساحل دکھا دے، تو رہنما ہے جو بھٹکے منزل بنا دے. جی تیری بہت نظر شکریہ. میں وہ بجلی ذرے کو کہکشاں کر دے، تیری نظر میں وہ بجلی جو ذرے کو کہکشاں کر دے، تیری سزا میں وہ تقسیم جو خواب کو داستاں کر دے. تو رہنما ہے کہ جہاں کے سارا، تیری راست ہے ہر رسم کا ستارہ. بہت شکریہ، آپ کی معاف فرمائیں. جی بہت شکریہ انیس فاطمہ. اور انیس فاطمہ کا اور تعلق جھیلوں کے زمین سے ہے. سر نے جی ہے تو میں ان کے لیے میں کچھ شعر پیش کرنا چاہتی ہوں. جی کل کی آپ دلدل کلام ہے بعد جو میں سنیں گے دوست انیس کو فاطمہ، بسے. کلام بعد میں سنیں گے، ابھی جی سر، کلام نہیں سننا. ابھی کلام بعد میں سنیں گے، اوکے سر. ابھی تفسیر مکمل ہو جائے بعد میں کلام سنتے ہیں. تو سر بہت تو شکریہ محترمہ انیس فاطمہ، اور آپ کو مبارک ہو آپ کی کتاب کی رونمائی، اور آپ کی پہلی کتاب ہے. تو انیس فاطمہ کا تعلق سر جھیلوں کی سرزمین سے ہے، اور اس نے ایم اے انگلش کیا ہے، ٹیچر ہیں، اور ان کی پہلی کتاب ہے. تو میں چاہوں گا کہ آج ماشاء کے اللہ. پروگرام کے حوالے سے خصوصی طور پر گفتگو فرمائیں محترم ڈاکٹر پروفیسر محمد نواز کنور صاحب. جی ویلکم، ماشاء اللہ. جی بہت شکریہ عالم روحان صاحب. ابھی محترم صالح اختر صاحب نے بہت تفصیلی اور فکری و فنی حوالے سے سیر اصل پر پورا تجزیہ پیش فرمایا. آج کے 3 سٹارز کے تینوں سٹارز کو سب سے پہلے مبارکباد 3 سٹار ایوارڈز کے لیے بھی اور آج کے جشن کے لیے بھی. میں یہاں پہ مدت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اپنے چند الفاظ پیش کروں گا. مدت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے 26 صفحات میں جبی ملک کی نعتیہ شاعری کے حوالے سے علمی و ادبی شخصیات کے بھرپور تاثرات اور خیالات پر مبنی ہیں. صفحہ 27 سے نعتیہ کلام کا آغاز ہوتا ہے. شاعرہ نجبی ملک تقدیسی ادب میں اپنا منفرد نام اور پہچان بنا چکی ہیں. یہ نعتیہ مجموعہ مدت مصطفیٰ شاعرہ کے دلی جذبات کی ترجمانی الفاظ کی صورت میں کرتے ہوئے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آئزانہ نذرانہ عقیدت کی صورت میں ہمارے سامنے ہیں. تبھی وہ کہتی ہیں میں نعتوں کی محفل بپا کر رہی ہوں، حبیب خدا سے وفا کر رہی ہوں، درودوں کے تحفے انہیں بھیجتی ہوں، محبت کا حق یوں ادا کر رہی ہوں. سبحان اللہ. نعتیہ شاعری کی روایت میں سفر مدینہ، اذن حاضری اور ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی خواہش ہر نعت گو کے ہاں دکھائی دیتی ہے. میں جبھی ملک کے ہاں بھی مدینہ اور سفر مدینہ کا خوبصورت روح پرور حوالہ ملتا ہے. یہ اشعار دیکھیے گا. مجھے آرزو ہے مدینے کی یا رب، نہیں آرزو ورنہ جینے کی یا رب، تڑپتا ہے دن رات دل میں جبھی کا، زیارت کرا دے مدینے کی یا رب. میں جبھی ملک
महबूब रब्बुल आलमीन के खुशी करम के साया में हैं। वो सराय रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने वालों की फहरिस्त में शामिल हो चुकी हैं। इसलिए कहती हैं खुदा का ख़ास करम है जो नात लिखती हूँ, अताए शाह उमम है जो नात लिखती हूँ। मिदत मुस्तफ़ा में शायरा महजबी मलक इश्क रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरशारी दिल लिए सच्चे और सच्चे जज्बों की आला तर्जमानी करती दिखाई देती हैं। वो लिखती हैं सब आशिकों के दिल की तमन्ना है मुस्तफ़ा, नादारों बेबसों का सहारा है मुस्तफ़ा। मोहम्मद जब भी कहती हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद जब भी कहती हूँ लबों से फूल झड़ते हैं। अगला माशाल्लाह। शेर है, एक और शेर है, वो करता है सल्ले अला का वजीफ़ा, जो आशिक भी सुनता है नाम मोहम्मद। और इस नातिया मजमूए के नाम के हवाले से इसमें व मुसामा लब पे सजने लगी मिदत मुस्तफ़ा, जब से दिल में बसी उल्फत मुस्तफ़ा। मैं जब ही मलक बारगाह रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद व सलाम के तहफ़ पेश करते हुए कहती हैं, मोहम्मद पे भेजूँ वजीफ़ों का तोहफ़ा, दुरूदों का तोहफ़ा, सलामों का तोहफ़ा। मैं शहर नबी में किसी रोज़ जाऊँ, लबों पे सजा के दुरूदों का तोहफ़ा। मैं जब मलक ने मिदत मुस्तफ़ा में फ़िक्री व फ़नी हवाले से अपनी अकीदतों के गुल है रंग रंग पेश किए हैं। सादा सहल और रवा असलूब लिए उनकी नातें तशबीहात व इस्तारात तलमीहात के नगीनों से मुज़य्यन हैं। मैं जब मलक को मोहब्बत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सरशार होकर मिदत मुस्तफ़ा की सूरत में नातिया मजमुआ मंजर आम लाने पर और आज के इस प्रोग्राम में उनके हवाले से जो जश्न है, इसमें उनकी शमूलियत पर उनको दिली तौर पर हदिया तबरीक पेश करता हूँ। अल्लाह करे ज़ोर कलम और ज़्यादा, और उनका कलम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शनाखानी में यूं ही महव रहे। बहुत शुक्रिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया बहुत। डॉक्टर और मोहम्मद नवाज अच्छा कमर। कि आपने पढ़ के तर्जुमा किया है, बहुत शुक्रिया। और बाकी अभी मैं एक और भी बात बताता चलूँ, जैसे आपको पता है कि मुख्तलिफ फ़न और शख्सियत के हवाले से किताबों की तैयारी का आगाज़ है, और उसमें मोहतरमा महजबी मलक साहबा की किताब भी शामिल है। इनके फ़न और शख्सियत के हवाले से आज के जो जितने भी तबसरे हैं वो उस किताब का हिस्सा होंगे। तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमें बेहतरीन शायर और अदीब मुयस्सर हैं पूरी दुनिया से, जैसा कि अभी हमारे दरमियान मौजूद हैं इंडिया से डॉक्टर एहसान ताबिश साहब, जो बेहतरीन शायर भी हैं और बेहतरीन अदीब भी हैं, और माशाल्लाह से बहुत अच्छी कवरेज भी करते हैं और बेहतरीन जायज़ा पेश करते हैं। उससे पहले मैं चाहूँगा कि क्योंकि लाइट चली गई थी तो फॉर्मेट के मुताबिक काफ़ी जायज़ा पेश करना था मोहतरमा रुबीना शाहीन साहबा ने, और उनकी तरफ लाइट चली गई तो मुझे वो गाना सलमा आगा का याद आ रहा था कि जब शाम के साए डलते हैं वो साए ही साए तो मैं चाहूंगा कि अब रोशनी में लाइट आ गई है तो वो अपना तारफी जायजा आज के प्रोग्राम के बाद पेश करें, तो उसके बाद इंशाल्लाह हम अगला जो तबसरा लेंगे मोहतरमा रुबीना शाहीन साहब, जी जो हमारी बहुत निजामत शुक्रिया। कार भी हैं। और अगर ये एक्टर भी रहिएगा क्योंकि मेरी तरफ भी नेट का इशू है, अगर हुआ तो फिर आप ही संभालना। जी ठीक है मोहतरमा जी, रुबीना शाहीन। जी बहुत शुक्रिया आपका। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। आने वाले तमाम मेहमानों को खुश आमदीद। बसद एहतराम आप सबकी मोहब्बतों का शुक्रिया। आज की खूबसूरत 3 स्टार प्रोग्राम में आपकी शिरकत हमारे लिए बसद इफ्तिखार है। आज तख्लीकार नेशनल का 164वां प्रोग्राम है, और जिन खूबसूरत सितारों की तिकोनी कहकशां सजी है उनके नाम है मोहतरमा माजबी मलक साहिबा, मिदत मुस्तफ़ा नातिया मजमुआ। दूसरे नंबर पर अनीस फातिमा द इम्पैक्ट ऑफ साइलेंट पोइट्री बुक है, और तीसरा नाम है शहनाज अंजुम साहिबा का रोज़ने एहसास मुनफरिद शेरी मजमुआ। तख्लीकार इंटरनेशनल का ये एजाज़ है कि इस प्रोग्राम में नुमायाँ शख्सियात इल्म फ़न मुहक्किक और नक्काद दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से जुड़ी हुई अदबी शख्सियात के फ़न और शख्सियत पर अपना इजहार ख्याल करते हैं।
جن کے قیمتی الفاظ سے اس پروگرام کو 4 چاند لگ جاتے ہیں، اور کتابوں کے تخلیق کار کو یہ ایک عالمی اعزاز حاصل ہوتا ہے کہ وہ کتاب کو عالمی سطح پر متعارف کراتا ہے۔ پہلی کتاب محترمہ ماج بین ملک صاحبہ کی مدحت مصطفیٰ، خوبصورت احساسات، جذبات کی چھوئی موئی سی شخصیت کی مالک میج بین ملک کی کتاب مدحت مصطفیٰ کی آج تخلیق کار انٹرنیشنل میں رونمائی اور پذیرائی پر انہیں دلی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ نعت سوچ کی ایک ایسی خوبصورت تخلیق ہے جس میں عبادت کا رنگ نمایاں ہوتا ہے، عقیدت کے پھول محبت کا امتزاج شامل ہوتا ہے، اس لیے نعت کی سوچ کا باوضو ہونا بہت ضروری ہے۔ نعت گوئی ایک اعزاز ہے، عقیدت اور محبت کا اظہار ہے۔ نعتیہ شاعری میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور سجدہ عشق، ادب و احترام سے جھکا سر، تصور نبوت اور عشق میں سجدہ ریز ہوتی ہوئی عقیدتیں جب اپنا آپ مکمل کرتی ہیں تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ جب انسان عشق کی اس کیفیت پر جا پہنچے پھر مدحت مصطفیٰ جیسے مجموعے وجود میں آتے ہیں۔ ماج بین ملک کے کلام میں سوز و گداز کی وہ کیفیت نظر آتی ہے جو کسی خوش نصیب کو ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ ماج بین ملک صاحبہ کی تصانیف میں اردو شعری مجموعے اور انگریزی کتب بھی شامل ہیں۔ ماج بین ملک نے جس عقیدت، محبت اور سادگی سے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے وہ قارئین نعت کے لیے ایک مثال ہے۔ 2 شعر ہیں ان کے نعتیہ، دونوں جہاں میں ہے محمد کی سروری، دونوں جہاں میں ہے محمد کی سروری، ممکن نہیں کہ ان کی ہم سری، شرما رہی ہے چاندنی ان کے جمال سے، شرما رہی ہے چاندنی ان کے جمال سے، چاروں طرف ہے روشنی آقا کے نور کی۔ ماج بین ملک صاحبہ کو تخلیق آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی۔ جی، ماج بین ملک صاحبہ کو تخلیق کار انٹرنیشنل کی طرف سے دلی مبارکباد، اللہ کرے زور قلم مبارک اور زیادہ جی سلامت رہیے۔ بہت بہت خوب، بہت خوب، بہت عمدہ بہت شکریہ۔ دوسری کتاب ہے انیس فاطمہ صاحبہ کی دا امپیکٹ آف سائلنٹ۔ انیس فاطمہ صاحبہ کو تخلیق کار انٹرنیشنل کے 3 اسٹار پروگرام میں خوش آمدید اور دلی مبارکباد۔ چونکہ ان کی آمد بالکل نئی ہے اور ہم ان کی شخصیت سے بھی واقف نہیں ہیں، مگر ان کی کتاب کے موضوعات سے یہ احساس تو ہوتا ہے کہ ان کی شاعری انتہائی خوبصورت جذبات، احساسات اور گہری علمی اور ادبی سوچ کی حامل ہے۔ انتہائی خوبصورت شاعری جو کہ موسموں کے تغیر و تبدیلی بیان کرتے، عمر کی منزلیں طے کرتے، لمحوں کو احساس میں پروتے، زندگی کی پٹری پر چلتے، شاعری کے رنگوں میں ڈھلتے احساسات کا نام دا امپیکٹ آف سائلنٹ ہے۔ اردو کی شاعری تو ہم روز پڑھتے، سنتے اور لکھتے ہیں، مگر انگلش میں اپنے احساسات کو لفظوں کی مالا میں پرونے کا ہنر ہر کسی شاعر کے بس کی بات نہیں۔ اور تخلیق کار انٹرنیشنل کا یہ اعزاز ہے کہ پہلی انگلش کی شاعری کی کتاب کی رونمائی اس پلیٹ فارم سے ہو رہی ہے۔ ان کے خوبصورت موضوعات میں سپرنگز اویکنگ، دا ونڈر آف شوٹنگ سٹارز، ٹریبیوٹ ٹو اقبال، A river journey to sea، Do not lose heart، ٹریبیوٹ ٹو پاکستان آرمڈ فورسز جیسے خوبصورت موضوعات پر شاعری نہ صرف ایک خوبصورت فن ہے بلکہ انتہائی خوبصورت ادائیگی اور الفاظ کا مجموعہ بھی ہے۔ ان کے 2 شعر ہیں انگلش میں، دا بزی بی اے ونڈر ٹو سی، a tiny creature full of energy. It reminds us to stay active and bright and find joy in our daily fight.
اللہ کرے زور قلم اور زیادہ اور دلی مبارکباد. اور تیسرا نام ہے محترمہ شہناز انجم صاحبہ کا. جزاک اللہ سلامت رہے. لیکن مجھے ابھی بھی خواہش ہے کہ میں آپ کو دیکھوں کیونکہ آپ فرسٹ ٹائم آئی انشاءاللہ ہیں. میں جی میں رہنے دو. ظاہر ہے کہ ایک گاؤں میں رہ کے انگلش میں پوئٹری کر کے ایک بک بنائی ہے تو وہ شخصیت کو دیکھنے کو دل تک کرتا ہے کہ وہ کیسی ہوں گی وہاں پہ. تو تیسری کتاب ہے محترمہ شہناز انجم صاحبہ کی روزن احساس. آواز نہیں آ رہی. جی تیسرا نام ہے محترمہ شہناز انجم صاحبہ کا روزن احساس. شہناز انجم صاحبہ ایک خوبصورت شاعرہ، خوبصورت لفظوں کی دھنک بکھیرنے والی ادبی رنگ اپنی والدہ سے حاصل کیا ہے. انہوں نے پہلی نظم دستک اخبار خواتین میں شائع ہوئی. شاعری انسان کو بہت کچھ سکھاتی ہے. گرم سرد موسم بلکہ 5 موسموں کی تبدیلی شاعر کے اندر رقص محو رہتی ہے. لیکن وقت کے ساتھ جذبوں کے رنگ دے مالائی رخ اختیار کر جاتے ہیں. شہناز انجم صاحبہ سویڈن میں رہائش پذیر ہیں مگر شاعری میں مشرقیت کی ہوائیں چل رہی ہیں. کہیں کہیں تصوف کی بھی جھلک ملتی ہے. شہناز انجم صاحبہ نے وطن کی محبت میں گیت کہے جبکہ کچھ نظموں میں شہناز انجم کا شعری فن عروج پر دکھائی دیتا ہے. ان کا ایک شعر ہے: مجھے غم نہیں اب سفینے کا دل کے، مجھے غم نہیں اب سفینے کا دل کے فرشتے ہزاروں جو اب ناخدا ہیں. بہترین شاعر وہی ہوتا ہے جو دوسروں کے دکھ کو محسوس کرے اور اس کو صفحہ کرتاس پر اس طرح بکھیرے جو دلوں کی دھڑکن بن جائے. شہناز انجم صاحبہ کی شاعری میں یہ مہک موجود ہے. اللہ کرے زور قلم اور زیادہ دلی مبارکباد. بہت شکریہ. بہت 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 شکریہ شکریہ محترمہ. ربینہ صاحبہ، آپ کی محبتوں. بہت جی شکریہ. سلامت. آپ کی 2 باتوں کا جواب میں دینا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلی جو کتاب تھی وہ محترمہ مہدوی ملک صاحبہ کی مدحت کبریا تھی، یعنی حمد پر مشتمل تھی. تو میں جب ترتیب دیتا ہوں تو میں کتاب کے نقطہ نظر سے ترتیب دیتا ہوں. وہ حمد کی میں نے پہلے نمبر پر رکھی، دوسرے پر نعت کی تھی باران رحمت ڈاکٹر شگفتہ گھرو صاحبہ کی، وہ دوسرے پر تھی، اور تیسری تھی جنرل شاعری، وہ روزن احساس کو میں نے تیسرے نمبر پر رکھا. حالانکہ شہناز انجم صاحبہ ماشاءاللہ سینئر ہیں بہت، تو اس ترتیب سے یہ تیسرے نمبر پر آ گئی تھی. اور ہوا یہ کہ جو مدحت کبریا تھی وہ انہوں نے چینج کر دی. محترمہ مہدوی ملک صاحبہ نے وہ کر دی مدحت مصطفیٰ نعتوں کا مجموعہ، اور جو نعتوں والی تھی انہوں نے سوری کر لی، اور جو تیسرے نمبر پر موجود تھی وہ ویسی تھی. تو اب وہ دوسرے نمبر والا جو باکس تھا نا وہ خالی تھا. اس کی جگہ میں نے پھر یہ دا امپیکٹ آف سائلنس اس کو ایڈ کیا. اس وجہ سے وہ انیس فاطمہ دوسرے نمبر پر ہیں کیونکہ وہ جونیئر ہیں، اور انشاءاللہ اس چیز کو آپ سمجھتی ہوں گی، اس لیے آپ دل برا نہیں کریں گی. میں صرف اپنے ایک دل کی آواز محترمہ شہناز انجم صاحبہ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس وجہ سے آپ کا وہ تیسرے نمبر پر ہے. ویسے تو ماشاءاللہ سے آپ بہت سینئر ہیں اور آپ کو بہت ہم بہت خوش شکریہ، آمدید کوئی کہتے ہیں. بات نہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو انیس فاطمہ کے حوالے سے ہے، آپ نے کہا کہ ابھی بھی میری خواہش ہے، تو محترمہ سیدہ منور جہاں صاحبہ پاکستان آ رہی ہیں تو ہم انیس فاطمہ کو لاہور ہی بلا لیں گے، آپ بھی دیکھ لیجئے گا اور منور جہاں صاحبہ بھی دیکھ لیں گے، لائیو ہی ہاں دیکھ وہ لیجئے گا. ایک کمبینیشن ہے کہ گاؤں میں رہ کے کیسے انگلش شاعری کرتی ہیں اور کیسی شخصیت ہوگی، وہ بس اس وہ لحاظ ساری سے ہوتا باتیں وہ خود آگے بتائیں گی پھر کہ وہ ہے. کیسے جی کرتی ٹھیک. ہے. تو جی بہرحال بہت شکریہ. اور میں چاہوں گا کہ ہمارے درمیان موجود ہیں ہمارے بہترین تبصرہ نگار، بہترین اثر نگار، اور ماشاءاللہ سے ان کی بہت بڑی سعادت ہے کہ انہوں نے زندگی کا بہت بڑا عرصہ 30 سال سے زائد مدینہ منورہ میں گزارا ہے. تو یہ سعادت بہت سے ملتی ہے. تو میری مراد محترم جناب ڈاکٹر احسان تابش صاحب سے ہے کہ وہ آئیں اور آج کے پروگرام کے حوالے سے اپنے تبصرے سے محظوظ فرمائیں. خوش آمدید سر. ڈاکٹر احسان تابش. آئیے آئیے احسان بھائی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ارحم روحان بھائی کو 164واں پروگرام کے لیے اور خوبصورت محفل سجانے کے لیے دل سے مبارکباد۔ شہناز انجم صاحبہ کی شاعری پر بہت گہرائی اور گہرائی سے نظر ڈالتے ہوئے خوبیوں اور خامیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہمارے سالے اچھے بھائی نے بہت اہم اور کارآمد باتیں کی ہیں۔ میری رائے بھی سماعت کر لیجئے کہ عنوان رکھا ہے احساسات کی شاعرہ شہناز انجم۔ واہ، شہناز انجم کا شعری مجموعہ روزن احساس، دل کی دھڑکن ہے۔ برفیلے شہر سویڈن میں مقیم شہناز انجم تعلیم یافتہ گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہجرت کے کرب سے آشنا ہے، سہل زبانی میں اپنی بات قلم بند کرنے کا ہنر رکھتی ہیں۔ روزن احساس میں بیان کی شگفتگی بے مثال ہے۔ حساس دل رکھنے والی شاعرہ شہناز انجم کھلی آنکھوں سے سارا منظرنامہ دیکھتی ہی نہیں ہے بلکہ اسے قلم بند بھی کر دیتی ہے۔ واہ، زمین سے جڑی نظر آتی ہیں انجم صاحبہ، اور انجم کی شاعری ہر ایک دل کی آواز لگتی ہے۔ غزلوں، نظموں اور حمد و ثنا نعت کی شاعرہ شہناز انجم احساسات کی شاعرہ ہیں۔ آپ کی شاعری میں بیان کی شگفتگی بے مثال ہے، ابہام سے دور ہے، سوز و گداز سے بھرا کلام خوب سے خوب تر ہے۔ صنف شاعری میں انہوں نے شرف تلمذ حاصل کی یا نہیں میں نہیں جانتا۔ روزن احساس کے مطالعے کے بعد میں بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ آپ فطری شاعرہ ہیں، آپ کا دل محبت کی انسیت سے لبریز ہے۔ ماشاء اللہ۔ تیرگی، بے بسی، اضطراب، فاصلے، فکر و تخیل کا لمحہ شعری مجموعہ میں موجود ہے۔ حساس مزاج شاعرہ شہناز انجم کی تخلیقی وسعت خوب سے خوب تر ہے، پختہ شعور کا مظہر ہے، مگر یہ شاعرہ کا سفر ابھی آگے بڑھنا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ یہ شاعرہ کسی اچھے استاد کی تلاش جاری رکھے۔ کیا بات ہے، آپ نے میری معتبر شاعرہ شہناز انجم کی غزلوں میں روانی کے ساتھ توازن بھی ہے، ان کا ہر شعر اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ روزن احساس انسانی نفسیات، کرب و مسائل، شکست و ریق، عشقیہ جذبات کا آئینہ ہے۔ جذبات و احساسات کی ترجمان ہے روزن احساس۔ بے شک۔ شہناز انجم کی غزلیں سوچنے پر آمادہ کرتی ہیں، اور ان کی نظمیں دل کی گہرائی میں اتر جاتی ہیں۔ فکری و فنی تقاضا کو پورا کرنے والا یہ شعری مجموعہ گہری معنویت کو سمیٹے ہوئے ہے۔ حمد و ثنا اور نعت عقیدت کا حصہ ہے۔ ان کی شاعری میں فکری گہرائی کے ساتھ تلخ حقائق بھی پوشیدہ ہے۔ ان کا سادہ اور رواں انداز ان کی فکری پختگی کا پتہ دیتی ہے۔ مشاہدے کو قلم بند کرنے کا ہنر جانتی ہیں شہناز انجم۔ ان کا داخلی شعور انہیں پروین شاکر کے قریب کرتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے۔ ان کی نظمیں قاری کو جھنجھوڑتی ہیں۔ رومان، دکھ اور امید کی کیفیت نظموں میں موجود ہے۔ ان کی نظمیں اعلیٰ معیار کی عکاس ہیں۔ فکری وسعت رکھنے والی شاعرہ شہناز انجم لفظ سے لفظ جوڑنے کا ہنر رکھتی ہیں۔ ان کا شعری مجموعہ میری نظر میں فکری کمال کی غماز ہی نہیں
ایک توانا اور منفرد آواز ہے، ان کا فن پختہ ہے، غم دورہ غم جانا کا امتزاج ہے۔ چند شعر سماعت کر لیجئے۔ کھلتا گلاب مستیاں کرتی یہ تتلیاں، جیسے وہ نہیں تو سب ہیں یہ بیکار دوستو۔ یہ تتلیاں اور گلاب اور یہ مستیاں، اس کے پس پرد ہونے والے کرب کا اظہار اور اظہار کرنے کا طریقہ، یہ واقعی بے مثال ہے اور قابل قدر ہے۔ دوسرا شعر یہ ہے کہ میں کس کے لیے رہتی ہوں بیتاب یہاں پر، اے دل کے مکین جاں کے پیارے میں کہوں کیا۔ اور یہ شعر کہ ملیں گے تم سے کسی موڑ پر یہ اہل دل، بس اپنے دل میں عقیدت کو ساتھ لے کے چلو۔ بڑا خوبصورت شعر تھا، بہت خوبصورت یعنی شعر۔ کہ پورے مجموعے میں شکریہ۔ اشعار سبھی اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، لیکن لفظ کے پس پردہ ہونے والی کیفیتوں اور درون ذات میں ہونے والی کیفیات کا جو اظہار ہے وہ واقعی سوچنے پر ہی نہیں مجبور، بلکہ یہ دور تک سوچ کو لے جانے والا ہے اور ان کی پختگی کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کی سوچ پختہ ہے۔ اردو بستی کی شاعرہ شہناز انجم کی کاوش قابل قدر ہے۔ 100 بات کی ایک بات، فکر کو آگے بڑھانے والا یہ شعری مجموعہ سادگی کا، محبت کا، عقیدت کا، فکر کا گلدستہ ہے۔ طباعت خوب ہے، شعری منظر نامے پر منفرد ہے۔ روزن احساس کو ہر دور میں پذیرائی ملے، یہی میری دعا ہے۔ زور قلم اور زیادہ، زور قلم اور زیادہ، خوش رہیں، سلامت رہیں، لکھتی پڑھتی رہیں، آمین۔ سبھی جی بہت کی خوبصورت کتاب تبصرہ۔ کی رونمائی سبھی شاعرہ کو مبارک ہو۔ بہت شکریہ۔ بہت والسلام بہت علیکم شکریہ۔ بہت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب ڈاکٹر شہناز احسان صاحبہ تابع یہ صاحب۔ دیکھیے گا، شہناز صاحبہ کیا جی ہمارے ڈاکٹر احسان بھائی انڈیا میں بیٹھے ہیں اور میں کینیڈا میں ہوں، اور انہوں نے جی، جو تقابلی وہ کیا ہے پروین شاکر والا، وہی میں نے بھی یہاں آپ کو کور دونوں کیا۔ کے ایک جیسے دیکھیے ہیں۔ وہ آپ کی کتاب کہتی ہے، ہم کچھ نہیں کہتے ہیں۔ اس جو ہم جی نے پڑھا تو اس کے حساب سے میں نے کشور ناہید اور ان کا ذکر کیا، تو جیسے ہمارے بھائی نے بھی کیا۔ میں آپ یہ دونوں کی جی بہت بہت مشکور ہوں، اور کہ بہت آپ نے شکریہ اتنا اچھا محترم جناب جائزہ لیا میری بک کا ثابت نا۔ صاحب اور محترم جناب ڈاکٹر احسان تابع صاحب، اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے عہد حاضر کے بڑے حسرت موہانی کے حوالے سے حسرت شناسی کے بہت بڑے ہمارے نقاد ہیں، اور 25 سے زائدہ ان کی کتابیں ہیں۔ پروفیسر سید ماشاء اللہ۔ محمد اصغر قادری صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ اور میں چاہوں گا کہ محترمہ کوسیہ کوسی صاحبہ آپ اپنا مائک آن کریں تو میں آپ کو دعوت دوں، اور اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ مبارکباد کے کلمات پیش کرنے کے لیے محترم جناب اقبال گوہر صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اہلاً و سہلاً و مرحباً۔ آئیے گوہر بھائی، ماشاء اللہ۔ جی معذر ہوں۔ بس آج ٹوپی نہیں پہنے ہوئے ہیں، نہیں علم ابھی بھی ابھی اتار دی، ابھی کسی اور کو پہنا دی انہوں نے۔ لگ ہی رہا ہے ہم نہیں، کو۔ وہ نہیں واقعہ یہ ہے کہ یہاں گرمی بہت ہو رہی ہے اچھا ہمارے یہاں۔ نہیں اصل میں اقبال گوہر صاحب نے اس کو دھونے اور پریس ہونے کے لیے دیا ہوا ہے، کیونکہ صبح جمعہ ہے۔ بہت ایسا اچھا، نہیں، بہت اصل میں روحان بھائی ایسا ہے ڈاکٹر تابع صاحب کہ تلاوت کرتے وقت مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں ٹوپی نہ ہوں، اس لیے میں اس نہیں وقت قابل مبارکباد ہے گوہر بھائی، آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند رکھے
और और ये यादगार ही काम नहीं है, बल्कि आने हाँ, वाली नस्लों तक जो है इस काम को सराहा जाएगा। देर हो कोई बात नहीं है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को जरूर पूरा कीजिए। ये इंशाल्लाह माशाल्लाह 12वां पारा चल रहा है, देखिए हाँ हाँ, दुआ कीजिए कि इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाए। जी, बहरहाल आज के प्रोग्राम के हवाले से मैं कुछ मुख्तसर सा अर्ज कर दूं कि तख्लीक कार इंटरनेशनल के प्रोग्राम तकरीब पजीराई कुतुब में तीनों कलमकार खवातीन मोहतरमा महजबीन मलिक, मोहतरमा अनीस फातिमा और मोहतरमा शहनाज अंजुम को उनकी बेहतरीन तख्लीकात पर नजराने तहनीत पेश करता हूँ और उनके इल्म में इजाफा और कलम की मजीद रवानी के लिए दुआ गो और अपने बहुत ही प्यारे पुरखलूस भाई अरहम रोहान साहब को उनकी अदब नवाज काविशों पर अमीर दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत पेश। शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब इकबाल बहर साहब। और अब मैं बिला तमहीद दावत दूंगा मोहतरम जनाब सैयद मोहम्मद असगर काज़मी साहब को कि वो तशरीफ लाएं और अपने आज के प्रोग्राम के हवाले से खुशी तबसरा से नवाजें। मोहतरम जनाब सैयद मोहम्मद असगर काज़मी साहब। बहुत शुक्रिया राम साहब, नवाज़ी अल्लाह खुश रखिए आपको। आप इसी तरह अदब की खिदमत अंजाम देते रहें और लोगों को मुतारिफ कराते रहें। बहुत शुक्रिया। मिदहत मुस्तफ़ा के शायरा मैं जबी मलक साहिबा के मजमूए पर एक मुख्तसर सा तबसरा आपकी खिदमत है। नात के लफ्ज़ का इस्तेमाल लुग़वी और इस्तिलाही दोनों मानों में आक़ाए कौनैन कौन दारैन हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ और फ़ज़ाइल व महासिन के इज़हार बयान के लिए होता है। इज़हार ज़बान से में हो या नज़म के पैराहन में मफ़हूम बस सैयद आलम जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क़ल्ब व रूह गहराइयों से समाजी मक़सद पेश करना मक़सूद होता है। जिसे सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा गया, जिसके फ़ज़ाइल व कमालात कौन बयान कर सकता है, जिसकी बारगाह में नज़राना याक़ूबत आदम व नूह, मूसा व इब्राहीम और ईसा जैसी अज़ीम किया हो, उसके दरबार में महजबी मलक जैसी रसूल ने भी इज़्ज़त के करने आवाज की कट रही है बहुत ज्यादा आवाज कट रही है और शोर बहुत है शाकिन। बहुत और भी हो उम्दगी रहा। है। खुदा का खास करम है जो नात लिखती हूँ, अताए शाय उमम है जो नात लिखती हूँ। मैं जब भी भेज रही हूँ दरूद के तोहफे, रवां ये मेरा कलम है जो नात लिखती हूँ। मैं जबी मलक की नातों की ज़बान नहायत शुस्ता, शगुफ्ता और रवां है। इनका नातिया कलाम सख़ीर बयान और पेचीदगी से पाक है। अफ़कार व ख़यालात के एतबार से नहायत उम्दा है। इनकी नातें हुज़ूर ख़त्म मरतबत की अज़मत व शान में गुलू नहीं है। तमाम नातें हकीकत पर मबनी हैं, अगरचा फ़िक्र व ख़याल और मौज़ूआत के लिहाज से तो इनके यहाँ ज़्यादा तनव्वुर नहीं मिलता, जिसकी वजह ये नहीं है कि वो इस पर कादिर नहीं, बल्कि असल वजह ये है कि उन्होंने ऐसे मौज़ूआत छोड़ दिए हैं जो हर ख़ास व आम सही तौर पर नहीं समझ पाता। अपने महबूब को परवरदिगार आलम ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है, मगर इनका बयान हर कस व नाकस के बस की बात नहीं। अल्लाह जिसे तौफीक न दे, इंसान के बस की बात नहीं। इसी तनाज़ुर में मैं समझता हूँ कि महजबी मलक ने ऐसे मौज़ूआत का इंतखाब किया है जिसे
ہر ذہنی سطح کا شخص آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ گویا کہ محجبی ملک ایک مومنہ کا دل رکھتی ہیں اور سرور کونین سے خاصی عقیدت ان کے قلب و ذہن کو منور کیے ہوئے ہے۔ اسی لیے ان کی نعتوں میں سرشاری، عقیدت مندی، واضحانہ انداز بیان اور شاعرانہ حسن کے اعلیٰ نمونے ملتے ہیں۔ عقیدت میں ڈوبے ہوئے ان کے اشعار میں تازگی اور نئے رنگ و آہنگ کا امتزاج ملتا ہے، جس سے ان کی شعری صلاحیت اور شگفتگی کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ محجبی ملک صنعت اعجاز و اختصار کی ماہر ہیں۔ وہ کم سے کم الفاظ میں اپنے جذبات و احساسات کو بیان کرنے کا فن بخوبی جانتی ہیں۔ شعر کے دو مصروں میں بڑی عمدگی سے اپنی بات کہنے کا فن انہیں خوب آتا ہے۔ کیا خوب واقعہ معراج کو بیان کیا انہوں نے۔ کہتی ہیں کہ جب نبی کو فلک پر پکارا گیا، راستوں کو خصوصی سجایا گیا، نور سا فرش چاندی بچھایا گیا، شادیانہ خوشی کا بجایا گیا، پہنچے معراج پر جب حبیب خدا، عرش اعظم کا منظر دکھایا گیا۔ محجبی ملک کی نعتوں میں بغا کی روانی ہے۔ ہر شعر سنتے ہی دل میں اتر جاتا ہے۔ ان کی نعتوں کی زبان نہایت سادہ، بیان دلکش اور محبت رسول سے سرشار ہے۔ انہوں نے اپنی نعتوں میں شمائر مصطفیٰ اور اسوائے محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ مدینہ کے دلکش مناظر کا اظہار بڑے خلوص سے کیا ہے۔ مدینہ کے دلکش مناظر کا اظہار ان کے ہاں بہت عمدگی سے ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے نعتیہ اشعار تاثیر سے بھرپور ہیں اور دل و روح کی باویدگی کا سبب بنتے ہیں۔ دراصل محجبی ملک کا قلب حب رسول سے سرشار ہے۔ وہ ایک ایسی نعت گو ہیں جن کی نعتیہ شاعری میں روایتی نعتیہ اشعار کے رنگ کے ساتھ ساتھ کچھ الگ رنگ بھی ملتے ہیں، جن میں جدت پائی جاتی ہے۔ وہ الفاظ کی صوری اور معنوی سمتوں سے پوری طرح آشنا ہیں اور اپنی اس صلاحیت سے اپنے کلام میں خوب کام لیتی ہیں اور اپنے اشعار کو خوبصورت بناتی چلی جاتی ہیں۔ محجبی ملک کو شعری نقاط اور عروض کی باتوں کا پوری طرح علم ہے، اسی لیے وہ سادہ، سلیس اور قابل فہم الفاظ کا انتخاب کر کے اپنے اشعار کو مزین کرتی ہیں۔ یوں زبان کی سادگی و سلاست اور روانی ان کے کلام کے حسن میں اضافہ کرتی چلی جاتی ہے۔ محجبی ملک چھوٹی اور مترنم لہروں میں زیادہ تر اشعار کہتی ہیں، تاہم ان کی نعتیں بے حد مؤثر ہیں، جو شاعرانہ خوبیوں سے مزین اور فکری اور موضوعی اعتبار سے اپنی مثال آپ ہیں۔ گویا کہ محجبی ملک کی نعتوں میں شعری چاشنی اور لسانی جمال پوری توانائی کے ساتھ موجود ہے۔ آخر میں نعتوں کا راز کے ساتھ روشن رہے گا اور اس کی روشنی عاشقانے قلوب کو مقدر کرتی رہے گی۔ وہ اشعار کہوں گا، مجھے آپ بہت شکریہ۔ یا رب نہیں آرزو بدلنے کی، یا رب ثنائے محمد جو کرتے رہیں گے، دلوں میں بھرتے رہیں گے۔ اللہ کا بہت شکریہ۔ بہت
زیادہ بہت شکریہ محترم یہ بار بار کریں اور آقا اسلام روزہ اقدس کا دیدار کرتے ہیں. یہ ان کا مطلب ہے. انہیں یقیناً اور آخرت میں بہت نامی عطا کرے گا. انہی الفاظ کے ساتھ بہت شکریہ. محترم جناب سید محمد اصغر قاضی صاحب اپنے بہترین تبصرے کے ساتھ ساتھ دلی دعائیں بھی پیش فرما رہے تھے. تو میں مبارکباد دوں گا محترمہ مہدی ملک صاحبہ کو اور محترمہ شہناز رنجن صاحبہ کو اور محترمہ انیس فاطمہ کو کہ ان کی کتابوں پر ہمارے عہد حاضر کے جید جو ادیب و شاعر ہیں، نقاد ہیں، محقق ہیں، وہ بات اور اصلاح فرما رہے ہیں. تو یہ یقیناً صاحب کتاب کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی بہت کچھ سیکھنے کے مراحل ہیں. تو امید ہے کہ جو یہ مرحلے ہیں انشاءاللہ ہم ان سے آگے کی جو چیزیں ہیں وہاں تک بھی پہنچیں گے. تو ابھی میں ہمارے جو تبصرہ نگاری کے حوالے سے ہماری مہمان ہماری صدر اور میں وہ ابھی ایک بات سوچ رہا تھا کہ جب سید محمود گیلانی صاحب نے لاہور میں پروگرام کیا تو جب میری باری آئی تو میرے پاس سوائے اس کے اور کچھ نہیں تھا کہ میں گلیاں دا پورا پورا محل چڑھایا سائیاں. تو میری یہ خوش قسمتی ہے کہ وہ بھی اہل بیت ہیں اور یہ بھی اہل بیت ہیں اور یہ ہمیں اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتی ہیں اور ان کی جو گفتگو ہے، ان کا جو احساس ہے وہ ممتا کی طرح پاکیزہ ہے. تو میں اپنے پیار کے جہاں محترمہ سیدہ منور جہاں صاحبہ کو دعوت دوں گا کہ وہ آج کے پروگرام کے حوالے سے اپنے خصوصی کلمات سے نوازیں. آپ کی آواز نہیں آ رہی؟ مائک آن کر لیں اپنی. السلام علیکم. اور وعلیکم ماشاءاللہ السلام. صدر صاحب کی اجازت سے کچھ پیش کروں گی تھوڑا بہت، کیونکہ بہت تفصیلاً ہر ایک نے پیش کر دیا ہے اور گنجائش تو نہیں رہی ہے. بہت کچھ اتنے اکابرین نے مطلب آپ لوگوں پہ تفسیر کر دی، تو بس تھوڑا بہت میں بتا دیتی ہوں کہ بس میں تھوڑا نہیں تقریر بہت بتائے. یہ مکمل بات بتائیں. تھوڑا بہت کہتی ہیں آپ بھی. بہت بتائے، تھوڑے کی بس ضرورت نہیں ہے. آپ کر چکے نا، ہے تو آپ ہیں ماشاءاللہ. خیر بزم تخلیق کار انٹرنیشنل کے 164ویں پروگرام میں 3 اسٹار میں تقریب پذیرائی کتب کا جو اہتمام کیا گیا ہے، بلا شبہ اردو کی ترویج اور فروغ کے سلسلے کی ایک سنہری کڑی ہے، اور جس میں سخنوروں، شاعرہ، شعرا کے ادب و فن اور تخلیقات پر روشنی ڈالی جاتی ہے اور بھرپور انداز سے پذیرائی کی جاتی ہے. بزم تخلیق کار کے سرپرست اعلیٰ محترم ارم روحان اور محترمہ روبینہ شاہین اور بزم کے دوسرے اراکین کی بہت محنت اور کاوش ہے. آج کی تقریب پذیرائی کے کتب میں جو شامل ہیں اس میں مہجبی ملک نعتیہ شعری پر، اور انہوں نے کون سی تقدیسی مجموعہ ہے ان کا مدحت مصطفیٰ اس میں، اور محترمہ شہناز انجم کا منفرد شعری مجموعہ ہے روزن احساس، اور محترمہ انیس فاطمہ کی دا امپیکٹ سائلنس، ہاں انسپیکٹ آف سائلنس. تو یہ کتابیں کی ان سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. اور تھوڑا سا شاعری کے لیے بتا دوں کہ مہجبی ملک کی اچھی وہ شخصیت ہے، اور سب سے یہ تو گم ہو جاتا ہے جی. سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ ان کی جو شاعری میں ایک پاکیزہ پن ہے، اور وہ سرور کائنات کے حضور سجدہ عشق ادب و احترام سے جھکی جاتی ہیں، اور تخلیق کا دھڑکتا ہوا دل جب یہ دھڑکن احساس تصور عشق میں بڑھ جاتی ہے تو حروف کی ترتیب جنم لیتی ہے. اس طرح سے نعت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جیسے قلب کے اوپر کوئی
उतार रहे, सहीफे नाजिल हो रहे हैं। वो एक अजीब ही कैफियत होती है जिसमें इंसान बहुत अल्लाह ताला के करीब हो जाता है। तो वो उनकी शायरी में नज़र आती है बात। और नात में ढलकर जो दरिश्त पर दस्तक देती है, किसी आशिक किसी इश्क के आलम में बेखुदी में होकर जो इंसान लिखता है, तो वो बेखबर होकर हर चीज़ से मकान लामकान से आगे तसव्वुरात उसके चले जाते हैं। यहाँ पे तसव्वुर बनते हैं और कमाल की कोशिश से, और ये नात वो आती है, अमल में आता है, ये जो पर्दा शऊर पर नात के शार उभर के आते हैं। तो वो जमाल मुस्तफ़ा कमाल मुस्तफ़ा का मुताला आँख बंद करके रवानी से करने में मसरूफ़ रहती हैं, जिसका इज़हार इनके शेरों से होता है। आवाज़ ख़राब है। दोनों जहाँ में है मोहम्मद की सरवरी, मुमकिन नहीं कि इनकी किसी से हो हमसरी। शर्मा रही है चांदनी उनके जमाल से, चारों तरफ है रोशनी आका के नूर से। बहुत शुक्रिया जी, इतना कहूँगी। और वो जो साइलेंस का उन्होंने कहा है, सारी इनकी पोएट्री है, इंग्लिश के अंदर ही है, और उन्होंने उसका जज्बात का इजहार किया है और अच्छा लिखा है उन्होंने। और उनके काफ़ी टॉपिक्स हैं अनीस फातिमा के, देखती हूँ। हाँ, उनके हैं स्पेयरिंग अवेकनिंग और सॉफ्टनेस ऑफ द समर और पीसफुलनेस ऑफ द स्नोई लैंड, वंडर ऑफ शूटिंग स्टार। इस तरह के इनके छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, और जिसमें उन्होंने अच्छी नज़में कही हैं, अच्छा कलाम कहा है। और अब महजबी मलिक का तो हो गया, शहनाज का नहीं, कौन वो दूसरी, शहनाज अंजुम का ना, जी जी। जी जी शहनाज अंजुम साहब शहनाज साथ जी ही शहनाज अंजुम सीधी सादी सच्ची मुखलिस हैं, और करतास पे अपनी सोचों के वो अक्स तराश रही हैं जो आने वाले कल भी शहनाज के अंजुम के होने का ऐलान दुनिया अदब में करते रहेंगे। शहनाज अंजुम के कुछ अशार यहाँ पेश करते हुए इजाज़त चाहूँगी, इस दुआ के साथ कि अल्लाह रोज़ाने एहसास को हमेशा तरोताज़ा रखे, इसमें रंजो अलम आहो फुगा कब का कभी गुज़र ना हो। शहनाज अंजुम बहैसियत शायरा एक तबाना आवाज़ हैं, जो यकीनन दुनियाए उर्दू में शाखी सुखन पे पूरी तरह आबोताब के साथ खिल रही हैं। अल्लाह करे ज़ोर कलम और ज़्यादा पर सबक पढ़ रहा है सदाकत का, देखो ज़माना मेरा हमज़बां हो रहा है। ये किसने शरर फूका है और ताक़े वफ़ा में खिलते हुए ये चेहरे जो कुमलाए हुए हैं। मतलब परस्त है इसे सब जानते हैं लोग, मैं क्या कहूँ वो मुझसे जुदा क्यों नहीं होते। बहुत शुक्रिया, और बहुत आपको दुआएं, और इसी तरह से ज़ोर कलम और ज़्यादा इसी तरह लिखती रहें, किताबों भी किताबें आएँ, और आपकी बहुत वेल विशर है हम लोग, और बहुत ये प्रोग्राम आपको मुबारक हो, और ये यादगार प्रोग्राम हमेशा रहेगा आप लोगों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुनव्वर जहां साहबा, आपने शुक्रिया। बहुत मेरे शुक्रिया। लिए जो और कुलमात तो है मैं है उनके ना, लिए आवाज भी शुक्रगुजार। जरा साथ नहीं दे रही है, तो बस इसी तरह से छोटा छोटा सा बोल दिया। आपका हाँ जी इंशाल्लाह बड़ी जी, कोई तहरीर बात आपकी नहीं। भेज दूंगी आपके पास ना। जी कम भी टाइम भी कम होता है बोलने का, तो फिर इस वजह से ना मुख्तसर बोले, लिखा आपके लिए, मैंने आपको भेज दूंगी आपके पास। ओके, जी थैंक यू। जी बहुत सलामत शुक्रिया। और इंशाल्लाह इसी तरह जो उनकी तफसीर है उनकी किताब का हिस्सा होंगे। और अभी जो हम अपने जो तीनों स्टार्स हैं इनको बारी बारी बुलाएंगे, और इस बार पहली बारी हम नीस को बुलाएंगे क्योंकि उनका नेट का इशू ना हो जाए, तो मौके को मौके पे पकड़ना चाहिए। तो लेकिन दो तीन बातें मेरे जहन में आ रही हैं आज के प्रोग्राम के बाद से, कि जैसे साले अच्छा साहब ने और मोहतरम जनाब एहसान ताबिश साहब ने एक तकाबली जायजा पेश किया, जिसमें मोहतरमा शहनाज अंजुम साहबा, तो फहमीदा रियाज, परवीन शाकर और अहमद फराज और जॉन अलिया, उनके नुक्ता नज़र से उन्होंने इनका
مقام متعین کیا. تو یہ ان کے لیے یقیناً خوش قسمتی اور ایک بابرکت سعادت ہے کہ عہد حاضر کے بڑے ناموں کے ساتھ ان کا تقابلی جائزہ ہوا. اور ابھی صالح اچھا صاحب چلے گئے ہیں. انہوں نے ایک بات کی تھی جو مہدوی ملک صاحبہ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. انہوں نے کہا تھا کہ بدعت کبریا جو حمد ہے ان کی لکھی ہوئی، تو ان میں ایسا احساس پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح نماز کے بعد سکون ملتا ہے، اس طرح ان کی جو حمد ہے ان کو پڑھ کر وہ سکون ملتا ہے. تو یہ مہدوی ملک صاحبہ کے لیے آج کے دن کا بہت بڑا ایک انعام ہے یہ جملہ. اور تو آج کے دن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو انیس فاطمہ یقیناً اس حوالے سے بارش کا پہلا قطرہ ہے کہ یہاں پہلی بار ہم ایک انگلش کتاب کی رونمائی کا اہتمام کر رہے ہیں جس میں انگلش تبصرے بھی آ چکے ہیں، وہ میں انشاءاللہ ان کو بھیج دوں گا. اور آج کا جو پروگرام ہے اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ایک اور نقطہ نظر میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ 3 اسٹار میں جو اسٹار ہیں وہ ہماری شہناز انجم ہیں کیونکہ وہ خود اسٹار ہیں. بہت بہت شکریہ. شہناز بہت سویٹ ہے، بہت اچھا ماشاء اللہ. اور میں چاند ہیں اور چاند کی پیشانی والی ہیں، بہت اچھا کرایا تھا اسٹار میں شامل ہیں. اور اس کے بعد جو اس سے پرے کچھ اور آگے جائیں تو جو سر نیم ہے، میں اس سر نیم کی وساطت سے بات کرنا چاہوں گا کہ جنت کی سردار جو ہے ان کے سر نیم والی محترمہ انیس فاطمہ وہ بھی اس پروگرام میں موجود ہے. تو یہ یقیناً خوش بختی کی علامتیں ہیں. تو میں چاہوں گا کہ انیس فاطمہ آپ اپنے پروگرام کے حوالے سے اختتامی کلمات سے نوازیں. محترمہ انیس فاطمہ. جی سر، سب سے پہلے میں آپ سب کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے دا امپیکٹ آف سائلنس کتاب کی پذیرائی کے لیے اپنی شرکت کو یقینی بنایا. اور کچھ تبصرہ نگاروں کے لیے میں اپنے اشعار پیش کروں گی. تبصرہ وہ ہے جو لفظوں کو آئینہ بنا دے، تبصرہ وہ ہے جو لفظوں کو آئینہ بنا دے، سوچ کی دھڑکن کو معنی کا گہوارہ بنا دے. وہ ہیں چراغ جو راہ فن کو اجالا دیں، وہ ہیں چراغ جو راہ فن کو اندھیروں میں بھی قلم کو سہارا دیں. دانش کے موتی زبان پر سجاتے ہیں، دانش کے موتی زبان پر سجاتے ہیں، خیال کے صحرا کو گلشن بناتے ہیں. تبصرہ اگر وہ ہے جو سچائی کو عیاں کرے، تبصرہ اگر وہ ہے جو سچائی کو عیاں کرے، لفظوں کے ہجوم میں بھی حق کا سماع کرے. یہ ان کی آواز ہے جو سوچ کو پرواز دے، یہ ان کی آواز ہے جو سوچ کو پرواز دے، یہ ان کا انداز ہے جو فن کو ایک رخ کا راز دے. قلم کی داد ہے جو سوچ کو پرواز دے، قلم کی داد ہے جو سوچ کو پرواز دے. تبصرہ وہی ہے جو لفظوں کو آواز سماعتوں کے لیے. جی بہت شکریہ محترمہ انیس فاطمہ صاحبہ. اور ابھی ہمارے درمیان ہیں محترمہ مہدوی ملک صاحبہ، وہ آج کے پروگرام کے حوالے سے اختتامی کلمات ادا کریں. محترمہ مہدوی. السلام علیکم. سب کی تہ دل سے کو نکھار دے. بہت اچھا تبصرہ پیش کیا ہے اور ارینج کیا ہے. مجھے انیس فاطمہ نہیں چل سکا، وہ بھی ضرور پڑھتی اور اس پر تبصرہ کرتی کیونکہ میں خود بھی انگلش میں بھی پوئٹری رائٹر ہوں. میں یہاں انگلش لٹریری سوسائٹی تو آپ آئیے گا، آپ تقریب کروائیں گے انشاءاللہ. اور جہاں نعت کے حوالے سے ہے، نعت لکھنا آسان کام نہیں ہے. نعت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایسے ہی ہے جیسے تلوار کے اوپر چلنا ہے ننگے پاؤں، کیونکہ اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہیں ہم اتنا زیادہ بھی نہ لکھ جائیں کہ وہ شرک کے زمرے میں آ جائے. اور
कहीं उनकी शान कम भी हम ना लिखें। तो ये चीजें बड़ी याद करनी। सिर्फ इसमें मैंने अरूज और इनका ख्याल नहीं रखा, अजूब शायरी का, बल्कि इन चीजों का भी ख्याल रखें कि कहीं जो है तारीफ करते हुए, बयान करते हुए आप सबसे की हद से ज्यादा कुछ ना हो जाए, कहीं वो शिर्क की चीज ना चली जाए। तो हम ज्यादा असर, हमद में तो है कि आप तारीफ करें अल्लाह ताला की, तो इसमें कोई इशू नहीं। अगर आपने, थैंक यू सो मच। जी बहुत शुक्रिया मोहतरमा महजनी मलिक साहबा, और अभी हमारे दरमियान मौजूद हैं हमारे इस प्रोग्राम की एक और स्टार मोहतरमा शहनाज अंजम साहबा। वो आज के प्रोग्राम के हवाले से इस्लामी कलमात सुनाएंगे। मुझे आज का प्रोग्राम देख के बेहद खुशी हुई कि आप लोग इतना अच्छा तबसरा करते हैं। ये तो मैंने सोचा भी ना था, अब सुन के मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है। तो ये सब का कमाल जो है मोहतरम अरहाम रोशन साहब का है, जिन्होंने मुझे इस महफिल में दावत दी और मैंने शिरकत की। तो मैं मोहतरम सवालिया साहब, डॉक्टर एहसान ताबरी साहब, रबीना शहीन और मुनव्वर साहबा की बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने इतने जामिया अल्फाज में मेरे लिए तबसरे किए और मुझे खुशी बख्शी, और ये भी बताया कि साले अच्छे भाई, साले अच्छे भाई के तबसरे पर भी कुछ बोल दीजिए। हाँ जी, मैंने आपका पहले जिक्र किया है। नहीं, साले अच्छा भाई। अच्छा, सवालिया अच्छा भाई, मैंने सवालिया सिर्फ कहा है ना। हाँ जी, इन्होंने, आप दोनों ने बहुत अच्छा और बहुत तफसील से तबसरा किया है, तो पूरी जिसके लिए मैं आपकी बेहद ममनून हूँ। और आपके जो अल्फाज हैं मेरे दिल में हमेशा जगमगाते रहेंगे। और मेरी बस ये है कि नसरी नज्म में आपकी मुनफरिद होती हैं। नसरी नज्म का एक मजमुआ आना चाहिए ताकि जो है तज्जिया करने में और फिक्र की गहराई में और सोच की वसअत को समझने में आसानी हो। नसरी नज्म पर आपको कमाल है, और जो आपके जवानी है या सलासत है नसरी नज्म में, वो वाकई बेमिसाल है। आप नसरी नज्म की अहमियत और अफादियत को समझिए और इस सिलसिले की कड़ी को जोड़िए और आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो हमारे दो बड़े नाम है ना मोहतरमा शहनाज अंजम साहबा, मैं आपके लिए कहना चाहूँगा कि डॉक्टर एहसान ताबत और साले अच्छा साहब, इन दोनों के जो नाम है इस तरह के हैं कि अगर आप ये कहना चाहें, यानी कि डॉक्टर एहसान ताबत, हमें ये नहीं कहना पड़ता कि आपका बहुत बड़ा एहसान है, क्योंकि ये खुद एहसान है। और इसी तरह साले अच्छा साहब को अच्छा नहीं कहना पड़ता, क्योंकि वो खुद साले अच्छा है। नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। नहीं, बहुत अच्छे हैं कि इतना वक्त निकालते हैं और हमें वक्त खुशी निकालते बख्शते हैं, हैं हमारे लिए। हैं और गाइड हाँ करते जी, हैं माशाल्लाह, और हम लोग हाँ इनके जी, सरपरस्ती में हैं। हाँ, और क्या, अल्लाह ताला जी, इन लोगों को सलामत रखे और लंबी जिंदगियां दे अल्लाह ताला। इसी आमीन। तरह ये अल्लाह जाके ताला की जिंदगी में किसी गम से आज होता है, ना करे। सुनकर बहुत अच्छा हो सकता है। अच्छे साहब ने भी बहुत, लेकिन मेरी किताब उन्होंने ऐसा लग रहा था कि बगैर पढ़े, मिद्दत किब्रिया तो अभी शाये नहीं हुई, और वो उन पर मिद्दत किब्रिया पर उन्होंने तबसरा किया। आपने ऐसा पहले लगता जैसे मीडिया भेजी थी ना, तो इसलिए वही उनको भेज दी, तो उन्होंने उस पर तबसरा लिख दिया। बाद में आपने मिलत मुस्तफा भेजी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो फिर उस पर भी उन्होंने लिखा है, वो आपको कल इंशाल्लाह मिल जाएगा, क्योंकि थोड़ी सी उसमें तस्वीर रहती है। तो आपकी दोनों किताबों पे आप तो ज्यादा खुशकिस्मत है कि आपकी एक किताब की रूपनाई है और दो किताबों में तबसरा हो गया है। और वो जो मिद्दत उससे भी है ना, तो बढ़कर ये बात है कि आपने वीडियो भी ऑन नहीं की। अब ये देखें, आपने वीडियो भी ऑन नहीं की। और शहनाज अंजम साहब आप देखेंगी। अब बताइए, आपको तो जुर्माना होना चाहिए। तो इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली बार इंशाल्लाह इनकी तीनों किताबें हम रखेंगे। तो आप सबकी आमद का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि एक बार गौहर साहब आज के प्रोग्राम के इख्ताम पर मुख्तसर
दुआ फरमा दें और ताकि हम प्रोग्राम को क्लोज कर सकें। जी मोहतरम आइए नाविक अकबर बाब। अरे भाई अरहम भाई, आपका प्रोग्राम तो काबिल तारीफ होता है, और वाकई है कि आपका, मैंने फिर पहले भी अर्ज किया था कि एक संग मील की हैसियत रखता है आपका हर प्रोग्राम। माशाअल्लाह जो आपने राह इख्तियार की है वो बड़ी ताबनाक है। इस पे आप बहुत इंशाअल्लाह बहुत ही ज़्यादा ज़िराई आपको मिलेगी, और अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और वाकई आपने जो काम किया है, जो कर रहे हैं, वो अहले कलम और अदब ये बहुत ही जबरदस्त कारनामा है, क्योंकि तुम ऐसे इसमें पड़े हुए थे, आप उनको हाईलाइट करते और ऐसे ऐसे वजीराई करते हैं उनके, बहुत ही उम्दा बात, और बहुत ही उसका खुलूस आपका जाहिर होता है। जबरदस्त मेहनत आप कर रहे हैं, अल्लाह आपको बहुत सलामत आप दुआ और करें। कोई कार्य पर जारी रहे, इसी दुआ के साथ कलिमा कर सकते हैं। जी तो बस एक बार दुरूशी पढ़ के हम फिर प्रोग्राम को खत्म कर देंगे। तो जी जी आप सबसे दुआ जी अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला ठीक हो गया सर। आप सबके आमद का बहुत शुक्रिया सर। इंशाल्लाह आपका भी अगले बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के साथ इंशाल्लाह मुलाकात इंशाल्लाह फिर इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी आपसे। ओके इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। सब सलामत सलामत रहे, आबाद रहे। एहसान भाई, आपको लंबी जिंदगी की बहुत दुआएं, आपकी सेहत के लिए बहुत दुआएं। बहुत प्यारा बोलते हैं। आमीन। जी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। शाद रहे, आबाद रहे। अल्लाह बहुत अल्लाह अच्छा हाफिज। प्रोग्राम किया।